بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے نادیہ احمد کا تیرے کولو قرار سے پہلے۔ یہ آیا تھا دسمبر 2014 کے ماہنامہ شعاع میں۔ یہ ریونج بیسڈ، کڈنیپنگ اور فورسڈ میرج بیسڈ یہ بہت خوبصورت کمپلیٹ ناول ہے۔ ایمان اور احمر کی یہ کہانی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک، ہلکی سی دستک کو نظر انداز کر کے وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ دوسری بار دروازہ نسبتاً زور سے بجایا گیا۔ چوڑی پیشانی پہ ناگواری کی شکن ابھری اور اس کے متحرک ہاتھ رک گئے۔ لیپ ٹاپ بیڈ پہ رکھے بیڈ کرم سے ٹیک لگائے وہ اپنے کام میں محو تھی۔ اس کے نوٹس پاس ہی بکھرے تھے۔ سفید رنگ کی پوری آستین کی فراک نما قمیص پہنے جس پہ نفیس کڑھائی اور کروشیا کا کام تھا، اور ہم رنگ پاجامہ جس کی چوڑی بس 3-4 انچ ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ قمیص کی لمبائی ٹخنوں سے ذرا اونچی تھی۔ بالوں کو بے ترتیبی سے اکٹھا کر کے کیچر میں عجلت میں جکڑا گیا تھا۔ ایک پل کو اس نے وال کلاک کی طرف نظر گھمائی۔ 10:18 وہ زیر لب بڑبڑائی، آ جائیں۔ لہجے میں بلا کی بیزاری تھی۔ دھیڑ عمر ملازمہ کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہوئی۔ ایمان بی بی، آپ کو صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا ہے، حاجرہ اماں نے پیغام پہنچایا۔ اس وقت نظر اس بار لیپ ٹاپ سکرین کی دائیں جانب مڑی۔ اچھا آپ چلیں، میں آ رہی ہوں۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس نے اپنے نوٹس بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ توفیق کمال کے کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ ایمان، توفیق کمال کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ کنگ سائز بیڈ پر پاؤں پسارے توفیق کمال بیڈ کرم سے ٹیک لگائے نیوز چینل دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بلایا ڈیڈی؟ ایمان نے صوفے پہ شگفتہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سو تو نہیں رہی تھی؟ شگفتہ نے ایمان کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے محبت سے پوچھا۔ نہیں ممی، ایک اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، صبح فرسٹ ٹائم میں جمع کروانی ہے، کچھ ٹائپنگ اور پرنٹنگ کا کام رہتا ہے، ایمان نے وضاحت کی۔ پھر تو ہم نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ توفیق کمال کے لہجے میں وہ شیرینی تھی جو ایمان کے لیے ہمیشہ ان کے لفظوں میں ہوتی تھی۔ ایمان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، حالانکہ اس وقت وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ وہ تینوں بھائی بہن اپنے باپ کے بہت قریب تھے، اور توفیق کمال اپنے بچوں سے فارمل تو بالکل نہیں تھے۔ ایمان، پرسوں لنچ ٹائم سے پہلے گھر آ جانا، شگفتہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے نا میری آرگنائزیشنل بیہیویئر کی کلاس ہفتے کو 2 بجے ہوتی ہے، اور ہفتے کو میں 3:30 سے پہلے گھر آ ہی نہیں سکتی، اس نے ماں کو یاد دلایا۔ دراصل آج جہاں زیب لندن سے واپس آ گیا ہے، میں نے اور تمہاری ماما نے سوچا خود ملنے جانے کی بجائے سکندر بھائی کی فیملی کو لنچ پہ انوائٹ کر لیتے ہیں، توفیق کمال نے کہا۔ میں پرسوں 12 بجے تک گھر آ جاؤں گی۔ ایمان جانتی تھی آگے کچھ کہنا بے معنی ہے۔ میں اب جاؤں ڈیڈی؟ میری اسائنمنٹ ابھی باقی ہے۔ رکنا فضول تھا، اس لیے اجازت طلب کی۔ توفیق کمال بھی شاید پوری بات کر چکے تھے، اس لیے مسکرا کر بیٹی کو اجازت دی۔ وہ مسکرا کر شب بخیر کہتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسائنمنٹ مکمل کر کے فارغ ہوئی تو یوں ہی لان میں کھلتی کھڑکی پر آ کھڑی ہوئی۔ 12 کب کے بج چکے تھے، تو جہاں زیب سکندر پاکستان آ گیا ہے، اس نے زیر لب کہا۔ اس نام نے دل میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں کیا تھا۔ کھڑکی کے پردے ڈوری سے برابر کر کے وہ بیڈ پہ آ بیٹھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی لیکن ذہن معاف تھا۔ عجیب اضطرافی کیفیت تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی وہ کس بات پہ مضطرب ہے۔ سب کچھ تو طے تھا، پھر یہ بے چینی کیوں؟ یا پھر اسے معلوم تھا؟ ناشتے کی ٹیبل پہ سب لوگ جمع تھے۔ ایمان، ناشتہ ٹھیک سے کرو جانی، شگفتہ کی آواز پہ چائے کا گھونٹ بھرتی ماں نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ممی، اس وقت کچھ کھانے کا موڈ نہیں، مجھے اتنی نیند آ رہی ہے کہ اگر اسائنمنٹ جمع نہ کروانی ہوتی تو میں آج کالج ضرور مس کرتی۔ شگفتہ کے استفسار پہ اس نے التجائیہ کہا۔ توفیق کمال نے بھی ناشتے سے سر اٹھا کر بیٹی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا اور دوبارہ ناشتے میں مشغول ہو گئے۔ اسائنمنٹ لاسٹ منٹ تک سنبھالنا تو آپ کا محبوب مشغلہ ہے مائی ڈیئر سے زعیم کمال ایسے معاملات میں بولنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ ایمان سے 2 سال بڑا تھا اور BBA کے 4تھے سال میں تھا۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کی طرح اسے بھی بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا تھا۔ بھائی میں لاسٹ منٹ تک اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتی اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اس میں رد و بدل کرتی رہتی ہوں، ایمان نے متاثر کرنے کے لیے کہا۔ وقت پر کام نہ کر پاؤ تو اچھا بہانہ ہے، زعیم نے شرارت سے کہا۔ بھائی آپ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر ایمان نے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ جانتی تھی وہ زعیم سے جیت نہیں سکتی۔ بائے ممی، بائے ڈیڈی، ایمان نے تیزی سے صدر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔
آپ ہی کہہ دیتے میری بات کی تو اہمیت ہی نہیں، شگفتہ نے گلا کیا۔ اب موڈ نہیں تو زبردستی کیا کرنی؟ توفیق کمال نے انہیں سمجھایا، یہ سب آپ کے لاڈ پیار ہیں۔ شگفتہ نے شکایتی نظروں سے میاں کو دیکھا، حالانکہ ایمان میں ان کی جان تھی، لیکن جہاں وہ ان کی بات کو نظر انداز کرتی، وہ اچھی بیویوں کی طرح سارا الزام خاوند پر ڈال دیتی۔ عمر کہاں ہے؟ توفیق کمال نے ان کی بات کو نظر انداز کر کے سوال کیا۔ صبح جلدی نکل گیا تھا، کہہ رہا تھا بہت ضروری میٹنگ ہے۔ انہوں نے سلائس پہ مکھن لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو میں بھی چلتا ہوں، کچھ سوچتے ہوئے توفیق کمال بولے۔ پھر شگفتہ اور زعیم کو اللہ حافظ کہتے وہ بھی دفتر نکل گئے۔ زعیم گھر سے نکلنے والا آخری فرد تھا، اس کی پہلی کلاس آج 11 بجے تھی۔ کوٹ بیڈ پر پھینک کر وہ نزدیکی صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے اس نے ریموٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں چمک ابھری۔ السلام علیکم پاپا، اس کے لہجے میں بشاشت تھی۔ وعلیکم السلام، لہجہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور خوبصورت تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ پرجوش بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سے ایک اہم بات کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ تم گھر آ گئے ہو نا جہاں زیب؟ سکندر ملک نے استفسار کیا۔ جی بس ابھی پہنچا ہوں، جہاں زیب نے کہا۔ میں نے تمہاری 2 دن بعد کی سیٹ کنفرم کروا دی ہے۔ میرا اور طیبہ کا خیال ہے اب تمہیں مزید لندن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو ایمان کا یہ 4تھا سیمسٹر ہے، لیکن اپنی باقی کی تعلیم وہ شادی کے بعد بھی مکمل کر سکتی ہے۔ سکندر ملک نے بغیر رکے اپنی بات کہی۔ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس سے خود کو کمپوز کیا۔ اس کی چوڑی پیشانی پر بل واضح ہو گیا۔ پاپا ایسے اچانک مجھے انفارم کیے بغیر آپ نے میری سیٹ کنفرم کروا دی؟ مجھے اپنے کام تو وائنڈ اپ کرنے دیتے، جہاں زید نے شکوہ کیا۔ میرا خیال ہے کام ہوتے رہیں گے، ابھی تمہارا پاکستان آنا زیادہ ضروری ہے۔ سکندر ملک نے اسے مختصر الفاظ میں ساری بات سمجھا کے فون بند کر دیا۔ جہاں زیب محض لب کاٹتا رہ گیا، لیکن اب اسے واپسی کی تیاری کرنی تھی۔ وہ بدھ کو پاکستان واپس جا رہا تھا۔ توفیق کمال کوئی جدی پشتی رئیسوں میں سے نہیں تھے۔ فیصل آباد کے متوسط کاروباری گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ کپڑے کی ایک مل اور آبائی مکان ان کا کل اثاثہ تھا۔ شگفتہ جیسی نفیس طبیعت کے مالک شریک حیات اور 3 پیارے بچے عمر، زعیم اور ایمان۔ توفیق کمال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے محنت، ایمانداری اور لگن سے کامیابی کو خود پہ حلال کر لیا تھا۔ ایمان 2 سال کی تھی جب ایک شام اپنے کسی کاروباری دوست کے بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے وہ لاہور آئے تھے، جہاں ان کی ملاقات سکندر ملک سے ہوئی۔ سکندر ملک کا شمار کسی تعارف کا محتاج نہ تھا۔ وہ ایک ایسے خاندانی رئیس تھے جن کے پیچھے دولت اور عزت کی دیویاں ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی تھیں۔ سکندر ملک اور توفیق کمال کی یہ چھوٹی سی ملاقات دیر پا دوستی میں کیسے بدلی، اس میں حصہ زیادہ سکندر ملک کی سحرانگیز شخصیت اور انکساری کا تھا۔ توفیق کمال سکندر ملک کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اتنی قدآور شخصیت اور اتنی عاجزی۔ سکندر ملک کو اگر فارماسیوٹیکل کنگ کہا جاتا تو ہرگز مبالغہ نہ تھا۔ مینوفیکچرنگ میں J&S فارماسیوٹیکل کا نام کسی تعارف کا محتاج نہ تھا۔ مشہور ملٹی نیشنل کمپنیوں کو خام ادویات کی فراہمی J&S فارماسیوٹیکل سے کی جاتی تھی۔ توفیق کمال اور سکندر ملک کی دوستی کی باقاعدہ شروعات اس دن ہوئی جب اپنی ایک مشین پہ کسٹم اور ایکسپورٹ معاملات کے سلسلے میں توفیق کمال لاہور کچہری گئے ہوئے تھے، اور سکندر ملک اس وقت اپنے وکیل کے ساتھ اس احاطے میں موجود تھے۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ سکندر ملک کچھ ادویات کی کسٹم کلیئرنس کے سلسلے میں وہاں آئے تھے، جن کی درآمدی لائسنسنگ پہ حکومت کو کچھ تحفظات تھے۔ اس وقت تو دونوں ہی اپنی مصروفیت کے باعث زیادہ بات چیت نہ کر سکے، مگر اس ملاقات کے اختتام پہ سکندر ملک نے توفیق کمال کو اپنے گھر مدعو کیا تھا، اور توفیق کمال نے اس دعوت کو بخوشی قبول کیا تھا۔ پھر اگلے ہی دن وہ اپنی فیملی کے ساتھ سکندر ملک کے گھر پر تھے۔ طیبہ بھابھی اپنے شوہر سے بھی زیادہ پرخلوص خاتون تھی۔ ان کی فیملی جلد بے تکلف ہو گئی تھی۔ جہاں زیب سکندر ملک کا اکلوتا بیٹا تھا جو شادی کے کئی سال بعد پیدا ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ مشترکہ کاروبار میں دلچسپی رکھتا ہوں توفیق صاحب۔ سکندر ملک کی بات توفیق کمال کے لیے حیران کن تھی۔ لیکن میرا فارماسیوٹیکل کا کوئی تجربہ نہیں ہے، توفیق کمال نے خوش اخلاقی سے کہا۔ تجربہ تو میرا بھی نہیں ٹیکسٹائل کا توفیق صاحب، آپ تو اس فیلڈ میں پچھلے 10 سال سے ہیں۔ سکندر ملک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، توفیق کمال نے کہا۔ میں دراصل کافی عرصے سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف آنے کا پلان کر رہا تھا، لیکن کوئی تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے میں ایسا قابل اعتبار ساتھی کی تلاش میں تھا جو میری اس فیلڈ میں معاونت کرے، سکندر ملک نے وضاحت کی۔ لیکن سکندر صاحب، میرا تجربہ ایک چھوٹے کاروبار کا ہے، توفیق کمال نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ توفیق کمال، مجھے آپ میں وہ اعتماد اور سنجیدگی نظر آتی ہے جو کسی بھی شراکتی کاروبار میں لازمی عنصر ہوتی ہے۔
یہ میری خوش قسمتی ہوگی اگر سکندر ملک جیسا بزنس ٹائکون مجھے قابل بھروسہ جانے۔ توفیق کمال کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور پھر سکندر ملک کے کثیر سرمایہ اور توفیق کمال کے تجربے سے سکندر کمال ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ کاٹن مل سے شروع کیا جانے والا یہ پروجیکٹ آج پوری دنیا میں بہترین کاٹن پروڈکٹس کی ایکسپورٹ میں اول اور معیار کی امانت تھا۔ ہوزری، بیڈنگ، کاٹن اور پھر دنیا بھر میں بڑھتی لون کی مانگ کے بعد ملک کے نامی گرامی ڈیزائنرز کے ساتھ مل کر ڈیزائنر لون کی کئی برانڈز مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان کا کاروبار اور دوستی ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے تھے۔ توفیق کمال کی محنت، ایمانداری اور قدرت کی مہربانی سکندر ملک کی نظروں میں ان کا مقام قابل عزت کر دیا تھا۔ ایمان کی 12ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے کمال ہاؤس میں منائی گئی اور اسی دن سکندر ملک سے ان کی دوستی کاروباری شراکت سے بڑھ کر رشتہ داری میں تبدیل ہو گئی۔ ان دنوں جہاں زیب سکندر لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کی تیاریوں میں لگا ہوا تھا، اس کا ایڈمیشن اور رہائش کے معاملات مکمل ہو چکے تھے۔ وہ نہ صرف غیر معمولی ذہین تھا بلکہ انتہائی مہذب اور فرما بردار لڑکا تھا۔ سکندر ملک کے فیصلے پر اس سے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ ایمان جہاں توفیق کمال کی آنکھ کا تارا تھی، وہیں جہاں زیب سکندر ملک کا غرور۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو قریب لے آیا تھا اور ان کے وقار میں اضافے کا باعث بنا تھا۔ سکندر کمال ٹیکسٹائل کی ساکھ پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ جہاں زیب کے لندن جانے سے پہلے اس کا نکاح ایمان سے کر دیا گیا تھا۔ ایمان ان دنوں محض 8ویں کلاس میں تھی، لیکن سکندر ملک کو نہ کہنا توفیق کمال کے لیے ممکن نہ تھا۔ وجہ کاروبار نہیں تھی بلکہ توفیق کمال ان کی اپنے بڑے بھائی جیسی عزت کرتے تھے۔ طیبہ جہاں زیب کے ساتھ ہی لندن منتقل ہو گئی تھی کیونکہ J&S فارما کا دفتر بھی لندن میں تھا اور سکندر ملک اکثر وہاں آتے جاتے رہتے تھے، اور ویسے بھی اکلوتے بیٹے سے دور رہنا انہیں منظور نہ تھا۔ ایجویر روڈ پر جہاں زیادہ تر اربوں کے عالیشان مکانات تھے، سکندر ملک نے ایک ولا خرید لیا تھا جو کہ لندن میں بھی دنیا کے تمام بڑے شہروں کی طرح ٹریفک کے مسائل عروج پر تھے، اور سکندر اور طیبہ نہیں چاہتے تھے ٹریفک سے تنگ آ کر جہاں زیب ہاسٹل کو ترجیح دے۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی لیکن وہ پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی، شاید وہ اب تک اس خواب کے زیر اثر تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے جلدی سے سائڈ لیمپ کا بٹن دبایا۔ کمرے میں لیمپ کی دودھیا روشنی بکھر گئی۔ اچانک روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ چند لمحے لگے اور پھر ہر منظر صاف ہو گیا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ایک بار پھر اسے اس خواب نے بے تحاشا ڈرا دیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکا کے وہ آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے بھی وقفے وقفے سے یہ خواب پریشان کرتا تھا اور آج بھی اس نے سب کچھ اس تسلسل کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے گہرے سیاہ اور سلکی بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی پیشانی چوڑی تھی، رنگت صاف تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا سب سے دلکش حصہ تھی۔ یہ اس لیے بھی کیونکہ وہ آج تک اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گہرا سیاہ تھا اور وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ ان میں سے کسی وادی سی گہرائی تھی، جامد سکوت تھا۔ وہ کسی جزیرے سے پراسرار تھی۔ ان میں وہ بھید تھا جسے سمجھنے میں ایک عمر گزر جائے۔ وہ اتنی دلکش تھی، انہیں دیکھ کر دنیا بھول جائے۔ اس کی بھویں جڑی ہوئی اور بہت بھری بھری تھی، بہت صاف اور واضح جیسے تراشی گئی ہوں۔ اس سے آگے وہ اس بار بھی کچھ نہ دیکھ پائی تھی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اسے یہ خواب نہیں بلکہ حقیقت لگ رہا تھا، جیسے وہ یہ سب کچھ نہیں کہیں دیکھ چکی ہے یا پھر دیکھنے والی ہے۔ شاید اس کی چھٹی حص اسے کچھ آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے تخیل نے اسے کئی بار یہ شبیہ اس کے خوابوں میں دکھائی تھی۔ وہ جانتی تھی اگلے کئی دن وہ بے چین رہے گی۔ اسے وہ آنکھیں اپنا حصار کیے ہوئے محسوس ہوں گی۔ وہ الجھے گی مگر اپنی اس کیفیت پر کنٹرول نہ کر پائے گی۔ اسے یہ خواب اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد رہتا تھا۔ وہ اگر کبھی اس شخص کو دیکھتی تو ایک لمحے میں ان آنکھوں سے پہچان جاتی۔ وہ اس کے حواس پر طاری تھی اور ایمان کمال ان آنکھوں کے عشق میں مبتلا تھی۔ اسے یہ خواب دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ آئیڈیل پرستی کی آخری حد شاید اسے ہی کہتے ہیں۔ آج صبح جہاں زیب سکندر آ رہا تھا، سکندر انکل کا ہونہار بیٹا جس کی تعریفیں کرتے اور کامیابیوں کے قصے سناتے اس کے ڈیڈی کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ جازیم کے لیے ان کے دل میں ایک خاص جگہ تھی کیونکہ وہ ان کی لاڈلی بیٹی کا شوہر تھا۔ کہیں وہ جہازیب تو نہیں؟ کیسی بچکانہ بات ذہن میں آئی۔ حالانکہ سکندر کو وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، اگرچہ اس سے پچھلے کئی سال سے جہازیب کو دیکھا نہیں تھا۔
ईमान रवायती लड़कियों की तरह भले जहाज़ेब का नाम सुनकर सुर्ख ना होती थी, मगर शुरू के चंद साल उसे अपना किसी से मंसूब होना अच्छा लगा था। मगर जैसे-जैसे उसने शऊर की मंजिलें तय की, जहाज़ेब के बारे में सोचना उसे छोड़ दिया। वो इतने सालों में कभी पाकिस्तान नहीं आया था, उसने कभी कोई पैगाम, कोई तोहफ़ा नहीं भेजा था। उसकी ख्वाहिश थी जहाज़ेब उसकी सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम दे। वो सोचती शायद इस बार ईद पर वो अचानक उसे कॉल करके हैरान कर दे, लेकिन उसने ईमान के मतलब कुछ जानने की कोशिश ना की। ईमान के पास मोहब्बतों की कमी ना थी, मगर उसके लिए अपने शौहर की मोहब्बत अनमोल थी। वो जो उसकी ज़िंदगी का महवर था, वो जिसका नाम उसके नाम के साथ सालों पहले जुड़ा था। उसके दिल में ईमान के लिए अगर कोई जज्बात ना हुए तो यही वजह थी कि उसकी 9 साल बाद आमद पर भी वो ठुस थी। और ये महज एक इत्तेफाक था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जहाज़ेब अपनी DBA में मसरूफ़ हो गया और सिकंदर मलिक और तैयबा तो उसके साथ ही थे। ऐसे में जहाज़ेब को पाकिस्तान आने की ज़रूरत भी क्या थी। सिकंदर मलिक अलबत्ता अक्सर पाकिस्तान में होते थे और तैयबा आंटी भी आती जाती रहती थी। अब 2 माह पहले उसने अपना डॉक्टरेट मुकम्मल किया था। उस दौरान वो सिकंदर मलिक के लंदन ऑफिस को भी संभाल रहा था। तौफीक कमाल और शगुफ्ता तो उससे पिछले 9 सालों में 2-3 बार मिल चुके थे और हर बार उनके पास उसकी तारीफ़ों के अंबार होते थे। और उमर कमाल तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंग्लैंड ही में रहा, सो इसकी जहाज़ेब से पाबंदी से मुलाकात रही थी। अपनी बचकाना सोच पे खुद को मलामत करती वो सोने के लिए लेटी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठी तो ख्वाब वाली बात दिमाग में हावी थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि वो डिस्टर्ब है। ऐसे में दो पुरकशिश स्याह आंखें अब भी उसका ताक़ुब कर रही थी। वो इस कैफियत से निकलकर नॉर्मल होना चाहती थी, जो शायद उसके बस में ना था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरे नज़दीक तुम्हारा ये रवैया इंतहाई अहमकाना है। डाइनिंग हॉल में कदम रखते उसे तौफीक कमाल की भारी आवाज़ सुनाई दी। लगता है आज फिर उमर भाई के साथ डैडी की बहस हो रही है। ताज्जुब से सोचती वो कमरे में दाखिल हुई। डाइनिंग टेबल पर शगुफ्ता और ज़हीम सर झुकाए नाश्ता कर रहे थे और तौफीक कमाल उमर को घूर रहे थे। डैडी, आप क्यों नहीं समझते, इससे बेहतर लोकेशन फैक्ट्री के लिए मिलना मुश्किल है और फिर मैं तमाम मामला तय कर चुका हूँ। बाप की नाराज़गी को देखते उमर ने धीमे लहजे में कहा, उमर, मैंने सारी ज़िंदगी फेयर प्ले किया है। जो मेरे मुकद्दर में ना हो मैंने इसको कभी फाउल करके हासिल करने की कोशिश नहीं की। अगर वो पार्टी ईमान को कमरे में देखकर तौफीक कमाल ने बात अधूरी छोड़ दी थी। अस्सलाम वालेकुम। ईमान ने सबको सलाम किया और मुस्कुराते हुए अपनी मखसूस कुर्सी की तरफ बढ़ गई। डाइनिंग रूम का माहौल अब बदल चुका था। ईमान की मौजूदगी में उसके हर दिल अजीज़ उमर भाई को तौफीक कमाल अब क्या कहते। मानो फाइनल कब हैं। उमर की बात पर ईमान उसे अपने इम्तिहानात का बताने लगी। बचपन में उमर एक बिल्ली का बच्चा लाया था जिसे मानो कहा जाता था। वो ईमान का लाडला था और फिर कुछ अरसे बाद पार्क में खेलते वो गुम हो गया था, लेकिन ईमान का रोना शुरू हो गया। ऐसे में उमर ने उसे संभाला था और कहा था, एक मानो चली गई तो क्या हुआ, मेरी मानो तो तुम हो। और ऐसे ईमान उमर की मानो थी। वैसे तो ईमान घर भर की लाडली थी, लेकिन उमर से वो सबसे ज़्यादा करीब थी। उमर कमाल वो जिन था जिसकी जान ईमान में थी, किसी तोते में नहीं। ईमान को अपने उमर भाई सबसे अच्छे लगते थे, क्योंकि उन्होंने आज तक ईमान की कोई बात नहीं टाली थी। बस उनमें एक खामी थी और उस पे अक्सर उनका डैडी के साथ तनाज़ा रहता था। वो तकदीर से ज़्यादा तदबीर पर यकीन रखते थे और इसमें हद से तजावुज़ कर जाते थे। नाश्ते के दौरान हल्की फुल्की बातों के बाद सब अपने अपने कामों पे निकल गए थे। लंच पे सभी घर मौजूद थे। मस्टर्ड और ब्राउन कंट्रास्ट में टखनों तक आता फ्राक जिसके गले और घेर पर कढ़ाई थी, साथ में मस्टर्ड दुपट्टा और हमरंग ट्राउज़र में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अपने सिल्की बाल खोले, आंखों में काजल और होंठों पर लिपस्टिक, लिप ग्लोस हमेशा की तरह पुरकशिश नज़र आ रही थी। उसकी उंगलियों में एक दो नाजुक सी अंगूठियां और कलाई पर घड़ी बंधी थी। अस्सलाम वालेकुम पुरएतमाद अंदाज में ड्राइंग रूम में दाखिल होते से सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर मलिक और तैयबा उसे देखकर हमेशा की तरह निहाल हो गए। कैसी है मेरी बेटी? तैयबा ने उठकर उसे गले से लगाया और अपने साथ बिठा लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? उसे मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ, अकेले बोर होती रहती हूँ, इसलिए सोच रही हूँ जल्द ही अपनी कंपनी का बंदोबस्त कर लूँ। जो मैंने अल्फाज में कही उनकी बात का मतलब समझकर उससे सर झुका दिया। ब्लू डेनिम और ब्लैक पोलो शर्ट में वो काफ़ी रफ से हुलिये में था। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, चौड़ी पेशानी से लीके से जल से पीछे किए ब्राउन बाल, गोरी रंगत और चेहरे पे संजीदगी लिए वो पहली नज़र में ईमान को बड़ा मगरूर लगा था। उसने सिर्फ एक बार ईमान को देखा और फिर उमर से आहिस्ता आवाज़ में बातें करने लगा। सिकंदर मलिक और तौफीक कमाल की अपनी गुफ्तगू जारी थी और तैयबा अब शगुफ्ता से किसी पार्टी के मुतालिक बात कर रही थी। उससे नज़र उठा के हसरत से जहांज़ेब की तरफ देखा, जो उस वक्त ड्राइंग रूम में उसकी मौजूदगी से बेनियाज था, और फिर उसकी नज़रें बेख्तियार जहांज़ेब की आंखों पे ठहर गईं। जहांज़ेब ने शायद खुद पे उसकी निगाह को महसूस किया था, तभी उसने मुंह उठा के ईमान की तरफ देखा था। यकायक उसने अपनी नज़रें झुका ली।
جہاں زیب زیر لب مسکرایا اور پھر عمر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آگے اداسی سے ٹہلنے لگی۔ یکایک اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو آواز بھی نہیں آتی، مگر نہ جانے آنکھوں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ ضرب کڑی ہے۔ کتنی حسرت سے اس نے جہاں زیب کی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ قابل ستائش تھیں بلا شبہ۔ جہاں زیب ایک ہینڈسم مرد تھا، مگر یہ آنکھیں وہ نہیں تھیں جنہیں دیکھنے کی ایمان کو حسرت تھی۔ جہاں سے بہت میچور اور لیے دیے رہنے والا بندہ تھا، اس کی طبیعت میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ وہ کافی باتونی تھا، لیکن اب اپنے حلقہ احباب کی حد تک۔ اسے ایمان میں بس یہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کے ماں باپ کی پسند تھی، اور کیونکہ اس نے کسی سے تو شادی کرنی ہی تھی، تو پھر ایمان وہ لڑکی ہے تو ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اس نے ایمان کے لیے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن آج جب اس نے ایمان کو اتنے سالوں بعد اپنے سامنے دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ کسی ساحرہ کی طرح اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی، مگر یہ وقت جذبات دکھانے کا نہیں تھا۔ اس کی اور ایمان کی ساری فیملی کے سامنے وہ ہرگز کوئی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ٹین ایجر کی طرح بیہیو نہیں کرنا تھا، بھلے سامنے اس کی منقوہہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے فوراً ہی عمر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو اسے اپنی نئی فیکٹری کے متعلق بتا رہا تھا اور جس کی زمین کا سودا آج کل میں ہونے والا تھا۔ اس نے محسوس کیا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایمان تھی جو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر اس سے گھبرا کے اپنی گھنی پلکیں جھکا لی۔ بے شک وہ لڑکی دل میں اترنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے پاپا سے ایمان کا موبائل نمبر لیا تھا۔ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، ایک بار دوبارہ اسے فرصت سے دیکھنا چاہتا تھا۔ فون کی تیسری بیل پہ اس نے کال ریسیو کی۔ نمبر غیر شناسا تھا، اور عام حالات میں ایسے نمبر کو اٹینڈ کرنے کا ایمان 10 بار سوچتی، مگر جلدی نے اس کی مت ماری ہوئی تھی۔ پہلے ہی اسے کالج سے دیر ہو رہی تھی، اور اب یہ موبائل بے وقت چنگھاڑنے لگا تھا۔ ہیلو، تیز آواز میں کافی روڈ بولی تھی وہ، ساتھ ساتھ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ السلام علیکم مسز ایمان، جہاں زیب جانی پہچانی مردانہ آواز میں مسکراتا لہجہ۔ اس نے شاید یہ آواز حال ہی میں سنی تھی۔ ایمان کا برش کرتا ہاتھ رک گیا تھا۔ اتنی صبح اور آپ کے پاس میرا نمبر؟ وہ خود نہیں جانتی تھی اسے اس وقت کیا کہنا چاہیے اور وہ کیا کہہ رہی تھی۔ جہاں زیب کا فون اتنا غیر متوقع تھا، وہ بہت نروس ہو گئی تھی۔ آپ کو میرے سورسز کا اندازہ نہیں مادام، جہاں زیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے آپ نے اچانک کال کی تو اب جو زبان سے نکال بیٹھی تھی اس وقت واپس تو لے نہیں سکتی تھی۔ جی، اندازہ تو مجھے ہے، اور ان کا استعمال بھی آپ نے محض 9 سال کے کم عرصے میں کر لیا ہے۔ یہ بات وہ جہاں زیب سے کہہ نہیں پائی تھی، بس دل میں سوچ کے رہ گئی۔ کیسی ہیں آپ اور کیا کر رہی ہیں؟ جہاں زیب کا انداز دوستانہ تھا۔ کالج کے لیے نکل رہی تھی وہ اچانک بول پڑی، اور یکدم اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اب جو اس نے کال کر دی تھی تو ڈھنگ سے بات کرنے کی بجائے اسے کالج کا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اوہ، غالباً میں نے غلط ٹائم پہ فون کر دیا ہے۔ اسے برا مانے بغیر کہا، ہیو اے نائس ڈے، ابھی آپ کالج جائیں، میں پھر کسی مناسب وقت کال کروں گا۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ کالج جانے کی افراتفری بھلا کے وہ جہاں زیب کے اچانک کال کرنے کا سوچ رہی تھی، اور اپنی بیوقوفی پہ افسوس کر رہی تھی کہ ایسا بھی کیا تھا جو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جہاں زیب سے ڈھنگ سے بات بھی تو کر سکتی تھی۔ اپنے نروس ہونے پہ کرتی ایمان کالج کے لیے نکل گئی۔ دوسری طرف آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا بطور چیف ایگزیکٹو J&S فارماسیوٹیکل میں اپنا چارج سنبھالتے اسے سکندر ملک کے چہرے پہ خوشی کے جو رنگ دیکھے تھے وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے تھے۔ ایمان سے ہونے والی صبح ٹیلی فون پہ بات نے اسے کافی خجل کیا تھا، لیکن اب پاپا کو اس کو اپنے آفس میں اتنے جذباتی انداز میں ویلکم کرنا اسے سب بھلا گیا۔ آج کا دن بلا شبہ ایک یادگار دن تھا۔ لنچ ٹائم میں وہ ایمان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اسے کبھی کنفیوز اور نروس لڑکیوں میں کشش محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بلا شبہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، مگر اتنی بھی کیا معصومیت کہ اپنے شوہر کی کال سن کے گھبرا جائے، اور اگر میں سامنے چلا جاتا تو شاید وہ کسی کونے میں چھپ ہی جاتی۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے سوچا، کل جب اس نے ایمان کو دیکھا تھا تو اسے اچھی لگی تھی۔ اس کا حسین پرکشش چہرہ، اس کی خوبصورت آنکھیں اور اس کے کھلے بال۔ وہ سارا وقت بڑی بے نیازی سے بیٹھی رہی۔ اسے لگا وہ کافی کم گو ہے، لیکن جہاں زیب محض خوبصورتی سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے طویل عرصہ مغرب میں گزارا تھا۔ اس کے ارد گرد پر اعتماد لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اس کے ساتھ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکیاں جو نہ صرف ذہین تھی بلکہ ان کا اعتماد آسمان کو چھوتا تھا۔ مغرب کی بے باکی کو ایک طرف رکھ کر وہ صرف اپنی کلاس فیلوز کے اعتماد کو سوچتا، تب بھی ایمان کا آج کا رویہ اس کے لیے بہت مایوس کن تھا۔ MM عالم روڈ پہ ایک مشہور ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے وہ دونوں اندر داخل ہوئی تھی۔ آج ثنا کی سالگرہ تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج وہ ایمان کو
ट्रीट देने के लिए अपनी पसंदीदा रेस्टोरेंट में लाई थी। इस्तकबालिया पे 2 लोगों को कहकर वो दोनों अपनी टेबल सेलेक्ट कर चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे 2 लोगों को नज़रअंदाज करके अब वो अपनी पसंदीदा स्नैक की टेबल की तरफ जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम। ईमान खूबसूरत लहजे में कोई बहुत धीमे अंदाज में बोला। ईमान ने चौंक कर पीछे देखा। साथ वाली टेबल पे चाइनीज़ बुफे था और वो उसी टेबल से अपने लिए खाना ले रहा था। जहाँ से बाप ईमान ने आंखों में हैरत लिए कहा, जी ये मेरा पसंदीदा रेस्टोरेंट है और पहले जब मैं यहाँ था तो बहुत आता था, अब आया तो सोचा आज फिर इसको आजमाया जाए कि क्या अब भी इसका मेयार उतना ही आला है। खुश मिजाजी से मुफस्सल जवाब देते वो मुस्कुरा रहा था। जी इसमें कोई शक नहीं कि रवायती पाकिस्तानी खानों के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं। और फिर यहाँ का इंटीरियर। ईमान अब नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। सना ने दोनों को बातें करते देखा तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए गला खंखारा। सना ये जहाँ ज़ेब हैं, सिकंदर अंकल के बेटे ईमान ने तारुफ करवाया और जहाँ ज़ेब की मुस्कुराहट कम हो गई। आज मेरी बर्थडे है और मैं ईमान को यहाँ ट्रीट देने के लिए लाई थी। ईमान के नामुकम्मल तारुफ पर सीख पा होती सना खुद ही बोली, ओह विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जहाँ ज़ेब ने सना को मुबारकबाद दी। आप भी हमें ज्वाइन करें ना, सना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ज़रूर करता मगर अब तो मैं अपना लंच तकरीबन ख़त्म कर चुका हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन। खुश इखलाकी से माजरत करता वो अपनी टेबल तक गया और फिर थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट से जा चुका था। ये ईमान की सहेली की तरफ से बर्थडे ट्रीट थी और बिन बुलाया मेहमान होना उसे पसंद न था। वैसे भी ईमान ने उसका तारुफ करवाते हुए जो इख्तिसार बरता वो सुनकर जहाँज़ेब के लिए वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। ईमान की नज़रों ने हाल से बाहर जाते जहाँज़ेब का ताक़ुब किया। क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है यार, सना ने जज्बाती अंदाज में कहा। ईमान मुस्कुरा दी। थोड़ा अकड़ू नहीं है, सना ने तबसरा किया। नहीं, उसने कहा ना वो अपना खाना ख़त्म कर चुका था। ईमान आहिस्ता से बोली। ईमान का जहन उस दिन वाली कॉल में अटका था, शायद वो खफा हो। उस दिन के बाद उसने ईमान को दोबारा फ़ोन भी नहीं किया था। ईमान ने सोचा वैसे तो उस दिन के बाद अगले चंद दिन जहाँज़ेब के ऑफिस में काफ़ी मसरूफ़ थे। उसे फैक्ट्री जाना था, कुछ तौरफी मीटिंग्स अटेंड करनी थी, 1-2 ऑफिशियल डिनर्स थे जो उनके कारोबारी दोस्तों ने जहाँज़ेब की पाकिस्तान की आमद और कंपनी में शमूलियत के पेश नज़र दिए थे। मगर वो फ्री भी होता तो ईमान को दोबारा फ़ोन करने की हिमाकत ना करता। शायद ईमान को फ़ोन करके पहले ही वो गलती कर चुका था। उस रात सब लोग डिनर में मसरूफ़ थे जब जहाँज़ेब के मोबाइल पे होने वाली बेल ने सबको उसकी तरफ मतवज्जा कर दिया। एक दोस्त का फ़ोन एक्सक्यूज़ करता वो जल्दी से डाइनिंग टेबल से उठा। मोबाइल स्क्रीन पर ईमान का नंबर देखकर उसने बहाना बनाया और अपने कमरे में चल दिया। हेलो, तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जाते उसने कॉल रिसीव की। आप मसरूफ़ तो नहीं थे? ईमान ने खूबसूरत लहजे में पूछा। मैं मसरूफ़ हूँ, फिर भी आप जितना मसरूफ़ हरगिज़ नहीं होता कि ढंग से बात ही ना कर पाऊँ। जहाँज़ेब ने बदला चुकाया। मैं माज़रत चाहती हूँ, आपकी अचानक कॉल आ गई और फिर मैं उस दिन कॉलेज से लेट हो रही थी इसलिए आपसे मुनासिब बात ना कर सकी। ईमान ने वजाहत की। चले छोड़े इस किस्से को, ये बताए सिकंदर अंकल के बेटे को इस वक्त फ़ोन कैसे किया? वो भी इतनी जल्दी माफ़ करने वालों में से नहीं था। आप खफा हैं? ईमान ने डरते हुए कहा। मेरी क्या मजाल जो तौफीक अंकल की बेटी से नाराज़ हूँ। मुस्कुराते हुए वो उसे शर्मिंदा करने में मसरूफ़ था। वैसे क्या हमारा बस यही तारुफ है? जहाँज़ेब बोला। इससे ज़्यादा है भी कहाँ, ईमान ने जताते हुए कहा। ओह तो ये गिला है मोहतरमा को, फिर करा देते हैं अपना तारुफ, बताएं कब और कहाँ? जहाँज़ेब ने बेतकल्लुफ़ी से पूछा। जहाँज़ेब मेरा ये मतलब नहीं था, ईमान गड़बड़ा कर बोली। लेकिन मेरा तो यही मतलब था, बताओ कब और कहाँ मिलोगी? वैसे भी तुम्हारी एक चीज़ तुम्हें पहुँचानी है। जहाँज़ेब का मूड खासा खुशगवार था और ईमान से तो वो पहले ही मिलना चाह रहा था। अब जहाँ इतनी बातें हो रही थी तो मुलाकात का प्लान भी बना लिया था। लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे? जहाँज़ेब की बात सुनकर ईमान तो घबरा गई। यही कि मिस्टर एंड मिसेस शादी से पहले मिलना चाहते हैं? जहाँज़ेब शौक लहजे में बोला। तुम फिक्र ना करो, मैं तौफीक अंकल से खुद पूछ लूँगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कब मिलोगी? जहाँज़ेब ने गोया उसे बड़े आसान सा हल बताया। इस वीक तो नहीं, कुछ मसरूफियत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है और फिर नेक्स्ट वीक से फाइनल एग्ज़ाम्स भी हैं, उसके बाद सोचा जा सकता है। ईमान ने अपना सारा प्रोग्राम बता दिया। काफ़ी लंबा इंतज़ार करवा रही हैं बेगम साहिबा। चलें कोई बात नहीं, मैं अभी ज़रा ऑफिस में 2-2 हाथ कर लूँ। आजकल वैसे भी मसरूफियत कुछ ज़्यादा है। खुशगवार मूड में जहाँज़ेब ने कॉल बंद की। आज ईमान की कॉल ने उसे काफ़ी मुतमईन कर दिया था। वो भी जहाँज़ेब से बात करके पुरसुकून हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके रिश्ते के आगाज़ में ही इख्तिलाफ़ात या गलतफ़हमियाँ जगह बना लें। उसने अपनी पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाना था और जहाँज़ेब को भी ऐसा तासुर नहीं देना था कि ईमान के दिल में किसी और की तस्वीर बसी है जिस चेहरे को उसने आज तक कभी देखा ही नहीं। और फिर क्या पता ऐसा कोई है भी या नहीं, और अगर हो भी तो ईमान हरगिज़ जहाँज़ेब से अपने ताल्लुकात ख़राब करने का नहीं सोच सकती।
یہ اس کے ڈیڈ کا فیصلہ ہے جو انہوں نے حق سے کیا ہے، ایمان انہیں کبھی شرمندہ نہیں کرے گی۔ کافی کا کپ لے کر وہ اسٹڈی کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ عمر بھائی مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلاتے عمر کے سامنے اس نے کافی کا کپ رکھا۔ بولو مانو عمر کی نظریں اسکرین پر جمی تھی اور دھیان ایمان کی طرف۔ ہبا کی کل شادی ہے، آج مہندی کا فنکشن ہے اور زعیم اپنے فرینڈ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ مجھے پک اینڈ ڈراپ کر لیں گے نا؟ توفیق کمال کو ایمان کا رات کو ڈرائیونگ کرنا پسند نہ تھا، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ ایمان کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایسے میں اگر اسے شام کو کہیں جانا ہوتا تو اکثر زعیم ہی پھنستا تھا، لیکن آج وہ صاف بچ کے نکل گیا تھا۔ کہاں ہے فنکشن؟ عمر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا۔ ڈیفینس کلب میں، ایمان نے بتایا۔ اچھا میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا اور پک بھی کر لوں گا۔ اوکے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ ایمان کو معلوم تھا عمر اسے انکار کر ہی نہیں سکتا۔ گلابی اور پیلا کامدار ٹخنوں تک لمبا انگ رکھا پہنے، چوڑی دار پجامہ، پاؤں میں 3 انچ لمبی ہیل والی گولڈن سینڈل، ماتھے پہ سنہری بندیا اور کانوں میں بڑے بڑے آویزے، کھلے بال اور اپنے مخصوص ہلکے میک اپ میں وہ پرستان کی پری معلوم ہو رہی تھی۔ عمر نے پیار بھری نظر ایمان پر ڈالی۔ جلد ہی اس کی مانو دلہن بننے والی تھی۔ اس نے دل سے اسے خوش رہنے کی دعا دی۔ عمر ایمان کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ باہر ہی ہبا کے والد سے سلام دعا کے بعد وہ جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب اسے زبردستی اندر لے آئے۔ لیکن پھر 10 منٹ بعد ہی عمر ان سے اجازت لے کر نکل گیا۔ ایمان اس دوران عمر کے ساتھ ساتھ تھی اور جب وہ چلا گیا تو ایمان ہبا کے پاس آ گئی۔ تو پھر آج ہم مل رہے ہیں۔ ایمان کے امتحانات ختم ہو چکے تھے۔ اگلے دن جہانزیب نے کال کر دی اور اچانک ہی ملنے کی فرمائش کر دی۔ آپ نے ڈیڈ سے بات کی؟ ایمان نے پوچھا۔ وہ بھی کر لیتا ہوں، تم تو ایسے بات کری ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں جانتا ہوں توفیق انکل تمہاری طرح ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ جہانزیب صحیح کہہ رہا تھا، اس کے ڈیڈ نے بھلا کیوں انکار کرنا تھا؟ سنو میں ابھی آفس سے باہر ہوں، مار روڈ سے نزدیک ہوں، مجھے یہاں کچھ کام ہے اور تمہیں پک کرنے ڈیفینس آیا تو پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ تم ایسا کرو ابھی گھر سے نکلو، جتنی دیر میں تم آواری پہنچو گی میں بھی فری ہو کے وہیں آ جاؤں گا۔ مصروف سے لہجے میں بولتا وہ ساتھ ساتھ کچھ کام بھی کر رہا تھا۔ اس کا ایمان کے ساتھ 7 بجے کا ٹائم سیٹ تھا اور اب 6:40 ہو رہے تھے۔ اسے ابھی مزید آدھا گھنٹہ رکنا تھا۔ ایسے میں وہ پہلے ڈیفینس جائے پھر ایمان کو پک کر کے دوبارہ مال پہ آئے، اس کی بجائے اسے یہی مناسب لگا کہ ایمان خود آواری آ جائے اور وہ اپنا کام ختم کر کے 10 منٹ میں ہوٹل پہنچ جائے گا۔ اچھا میں ابھی کچھ بزی ہوں، تم پہنچ کے مجھے کال کرنا، مل کے بات ہوگی۔ اپنی مصروفیت کا بتا کر جہاں سے اب کال بند کر چکا تھا، لیکن ایمان کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ توفیق کمال اور شگفتہ کسی ڈنر کے لیے نکل گئے تھے۔ عمر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا، ویسے بھی اکثر گھر لیٹ آتا تھا، اور زعیم ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ باہر گیا تھا۔ ایمان کو جہانزیب کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا اور جہانزیب نے ہی اسے پک کرنا تھا، یہ بات سب کو معلوم تھی، لیکن اب اچانک جہانزیب نے پروگرام تبدیل کر دیا تھا۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا توفیق کمال کی طرف سے ایمان کو رات میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مترادف ایمان نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی نکال کر مین بلو وارڈ کی طرف چل پڑی۔ اکتوبر کے آخری دن تھے اور آج کل مغرب 5:45 بجے ہو جاتی تھی۔ وہ کوئی ڈرپوک لڑکی ہرگز نہیں تھی، بس اپنے ڈیڈی کے اصولوں کو نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اکیلی ہی آواری آ گئی تھی۔ وہ 10 منٹ بعد پہنچا۔ اتنا ٹریفک جام، مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ میں ٹائم پہ پہنچ پاؤں گا۔ بے تکلفی سے کرسی کھینچتا وہ اسے لاہور کی سڑکوں پہ ہونے والے ٹریفک کا بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں لاہور نہیں لندن میں ڈرائیو کر رہا ہوں۔ 9 سال میں کافی تبدیلی آ گئی ہے نا؟ پانی کا گلاس پیتے اسے تبصرہ کیا۔ اس دن کے برعکس آج وہ بلیک 2 پیس میں تھا، گرے شرٹ پہ سیاہ اور گرے سلک ٹائی، بالوں کو جل سے پیچھے کی، وہ کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ایمان کو دیکھا جو بلیک شفون کے سوٹ میں کافی دلکش لگ رہی تھی، مگر اسے یکسر انداز کرتا وہ اسے ٹریفک جام اور اپنے آج کی مصروفیات کے قصے سنا رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ اور دل میں بے تحاشا بیزاری لیے وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بزنس کی اسٹوڈنٹ تھی اور گھر میں بھی اس کے ڈیڈی اور عمر بھائی کاروباری باتیں کرتے تھے، مگر اس وقت جہانزیب کے ساتھ ڈنر کرتے وہ کاروباری مصروفیات، لندن اور پاکستان کی زندگی کے فرق اور پاکستان میں بڑھتے کرائم اور کرپشن کی شرح پہ سیر حاصل بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسے لگا جہانزیب اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا تھا یا پھر وہ اپنے سامنے کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ وہ دونوں پہلی بار اکیلے ملے تھے، وہ اس کی بیوی تھی، مگر جہانزیب کی باتوں میں اس رشتے کے حوالے سے کچھ نہ تھا۔ حالانکہ اس دوران وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا، مگر ایمان بہت بور ہو رہی تھی۔ دھیان بار بار اس بات پہ جا رہا تھا کہ ابھی اسے اکیلے ڈرائیو کر کے گھر واپس جانا تھا، پھر ڈیڈی کی ڈانٹ۔ ویسے تو توفیق کمال نے ایمان کو کبھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن ایمان نے کبھی کچھ ایسا کیا ہی کہاں تھا جو توفیق کمال کو برا لگتا۔
تم بور تو نہیں ہو رہی ہو؟ اسٹیک کا ٹکڑا کاٹ کر کانٹے سے لگاتے اس نے ایمان سے کہا۔ بالکل نہیں، آپ کی اتنی معلوماتی باتوں پہ بور ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی اس ریسٹورنٹ کے ماحول میں کرنٹ اور فارن افیئرز پہ بڑی اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، ایمان نے طنزیہ کہا۔ اس کی بات پہ جہانزیب ہنسنے لگا۔ سوری، کیا کروں، پہلے کبھی ڈیٹ پہ نہیں گیا کسی کے ساتھ، جہانزیب نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹ پہ آئی ہوں؟ آپ نے کہا تھا آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے، شاید اس لیے میں نے ملنے کی حامی بھری تھی۔ ایمان نے فوراً کہا۔ اچھا، میں خواہ ایکسائٹڈ تھا کہ آج ایک حسین لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہا ہوں، جہانزیب نے اس کے چہرے کو اپنی انگلیوں اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کے چہرے پہ دھنک کے رنگ بکھرنے لگے۔ یہ تمہارے لیے، سیاہ مخمل کی ڈبیا ایمان کی طرف بڑھاتے جہانزیب نے کہا۔ کھانا کھاتے وقت وہ جتنی سنجیدہ باتیں کر رہا تھا اور جس انہماک سے اس نے اپنا کھانا ختم کیا، لگتا تھا وہ فقط ڈنر کے لیے ہی آیا ہے۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک نازک سا ڈائمنڈ کا لاکٹ وائٹ گولڈ کی چین میں جگمگا رہا تھا۔ یہ میں لندن سے لایا تھا اور تمہیں مل کر ہی دینا چاہتا تھا، مسکراتے ہوئے جہانزیب نے اسے بتایا۔ ایمان کی آنکھوں میں جگنو در آئے تھے۔ کچھ لمحے دل میں چھپے ستار کے تاروں کو چھیڑ دیتے ہیں اور پھر کوئی مدھر سی دھن آپ کے انگ انگ میں بجنے لگتی ہے۔ بہت خوبصورت ہے، شکریہ، اب مجھے چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا۔ ایمان نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ارے ہاں، میں تمہیں بتانا تو بھول ہی گیا، جہانزیب نے اٹھنے سے پہلے کہا۔ اس ویکینڈ پہ ممی پاپا تمہارے گھر آئیں گے۔ اور آپ؟ ایمان، جو سمجھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا خاص بات ہے، کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے مترادف پا کر اب سرسری انداز میں پوچھنے لگی۔ میں تو آنا چاہ رہا تھا لیکن ممی نے کہا۔ شادی کی ڈیٹ لینے لڑکے خود نہیں جاتے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ایمان کو دیکھا جس کے چہرے پہ حیا کے رنگ تھے۔ چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے، گاڑی کی چابی اور اپنا موبائل سنبھالتا وہ کھڑا ہو گیا۔ 9 بجے وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر نکلے اور پارکنگ کی طرف بڑھے۔ ایمان کو بائے کہتا جہانزیب اپنی گاڑی کی طرف چل گیا۔ ایمان جانتی تھی ابھی توفیق کمال اور شگفتہ نہیں پہنچے ہوں گے۔ عمر تو اکثر ہی لیٹ آتا تھا، اب تک کسی نے اسے فون نہیں کیا۔ اس سے گاڑی اس وقت گھر نہ پا کر وہ لوگ ضرور اسے فون کرتے، اس کا مطلب ہے گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی، کتنا اچھا ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلے وہ اکیلی رات کو نکلی تھی۔ تمام راستے اس کا دھیان اس بات میں الجھا رہا، حالانکہ وہ آج جہانزیب کے بارے میں سوچنا چاہ رہی تھی۔ اس کا دیا پہلا گفٹ، اس کی زبان سے نکلے چند تعریف کے لفظوں کو اس وقت اسے صرف جہانزیب یاد تھا۔ وہ اس کی زندگی کی حقیقت تھا، اس کے سامنے تھا، اور وہ خواب، اس کی احمقانہ آئیڈیل پرستی، وہ سب کہیں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ مین بلیوارڈ پر مڑنے کی وجہ سے شارٹ کٹ کے لیے اپنے گھر کی پچھلی سوسائٹی کا رخ کیا۔ یہاں ابھی سارے مکانات بنے نہیں تھے، کافی بڑے بڑے پلاٹوں کے بلاکس خالی تھے اور کچھ زیر تعمیر مکانات بھی تھے۔ جو تعمیر تھے وہاں اس وقت ہلکی ہلکی بتیاں جل رہی تھی۔ وہ لوگ اکثر اس راستے سے اپنے گھر کی طرف مڑ جاتے تھے۔ یہ راستہ اندر گلیوں سے ہوتا انہیں کم وقت میں ان کے گھر پہنچا دیتا تھا۔ ایمان نے بھی اس راستے سے جلد گھر پہنچنے کا فیصلہ کیا، ایسے میں وہ مین روڈ کی ٹریفک سے بھی بچ جائے گی، اس نے خود کو تسلی دی۔ دائیں گلی سے اس وقت ایک گاڑی تیز رفتاری سے ایمان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی۔ ایمان اگر بروقت بریک پر پاؤں نہ رکھتی تو لازماً اس کی گاڑی سامنے والی سیاہ گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ ایسے سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی روکنے پر اسے غصہ تو بہت آیا اور اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے گاڑی سے نکلنے ہی لگی تھی، مگر پھر بجلی کی طرح ایک خیال ذہن میں گوندا۔ رات کی اس پہر اندھیری سڑک پر اس کی گاڑی کو ایسے روکنا، یہ کوئی مجرمانہ کارروائی بھی تو ہو سکتی ہے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے بدن میں سرایت کر گئی۔ اس کا دھیان اس وقت اپنے پرس اور جولری کی طرف تھا۔ کوئی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ اندھیرے میں وہ زیادہ دیکھ نہیں پائی اور پھر پریشانی نے اسے بدحواس بھی کر دیا۔ تیزی سے اس نے ایمان کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ جو بھی تھا اس سے چہرے کو رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایمان نے اس اچانک افتاد پہ چیخنے کی بجائے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص کا مضبوط ہاتھ اس کی ناک تک آیا اور پھر ایمان اپنے حواس کھوتی چلی گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ چند لمحے اپنی آنکھوں کو مسل کر اسے کھولنے کی کوشش کی اور پھر دھندلائی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خود کو اجنبی جگہ پر پا کر وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ وہ اس وقت ایک بڑے سے آبنوسی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ اور سجا ہوا تھا، بھاری پردے اور قیمتی قالین۔ کمرے میں ایک صوفہ نما کرسی بھی رکھی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ اس کرسی پر انتہائی اطمینان سے بیٹھا تھا۔ ایمان کو اٹھتا دیکھ کر وہ بھی اپنی جگہ پر سکون تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی۔ اس کی آواز کی لرزش اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ بے حد خوفزدہ تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، تم کون ہو؟
اپنی ہمت ایک بار پھر جمع کر کے وہ بولی۔ کرسی پہ بیٹھے شخص میں حرکت ہوئی، دھیمے قدموں سے چلتا وہ ایمان کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ اب اسے دیکھنے کے لیے ایمان کو اپنی آنکھوں کو گھمانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں کوئی نقصان پہنچانے نہیں لایا، بس کچھ پرانا حساب نکلتا ہے، ایمان کی طرف دیکھتے اس سے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ بہت سادہ مگر پر اثر تھا، لیکن ایمان اس وقت کچھ نہیں سن پائی۔ وہ اس وقت صرف اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کو وہ سینکڑوں میں پہچان سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ کچھ دیر وہ اسے روتا دیکھتا رہا اور پھر نہ سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز اب بھی اسے سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کچھ کھا لو۔ برگر کا ڈبہ اور ایک کین ایمان کے سامنے رکھتے اس نے کہا۔ وہ جو اب کچھ دیر سے اپنا رونے کا پروگرام موقوف کر چکی تھی، اسے دیکھتے ہی پھر آنسو اس کے رخساروں پہ چلے آئے۔ کچھ بیزاری سے اس نے ایمان کو دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ صبح کے 4 بجے وہ آیا تو ایمان اسی حالت میں بیٹھی تھی، اس سے کھانے کے سامان کو چھوا بھی نہیں تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اب سو رہی تھی، آنسوؤں کی لکیر اس کے گالوں پہ نمایاں تھی۔ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے معصوم حسن کو دیکھتا رہا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں، ایک سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ایمان نے آنکھیں کھولی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا ماسک تھا جو اس نے ایمان کی طرف بڑھایا۔ ایمان نے چپ چاپ وہ ماسک پہن لیا۔ وہ رسی سے اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس وقت وہ کہاں ہے اور کتنا وقت یہاں اس کمرے میں بند رکھا گیا تھا۔ شاید ایک دن یا پھر چند گھنٹے یا اس سے زیادہ۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور بھوک سے حالت خراب تھی۔ راہداری سے گزر کر اب وہ ایمان کو گھر کے باہر لے آیا تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اسے گاڑی میں دھکیلا اور پھر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اب گاڑی کو مین گیٹ سے باہر نکالا تھا۔ راستہ طویل تھا یا شاید ایمان کو لگ رہا تھا تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی رک گئی۔ میں تمہیں تمہاری گلی کے کونے میں اتار رہا ہوں، لیکن جب تک میں گلی سے نکل نہ جاؤں خبردار تم نے اپنا ماسک اتارا یا شور مچایا، ورنہ کبھی دوبارہ اپنے گھر والوں کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ غصیلی آواز میں اس کو دھمکاتا اب وہ ایمان کو پچھلی سیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ ایمان چپ چاپ گاڑی سے نکل آئی اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی کی آواز اب دور جا چکی تھی۔ ایمان نے مرے مرے ہاتھوں سے ماسک کو اپنے چہرے سے جدا کیا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا اور سڑک پہ خاموشی تھی۔ اداس نظروں سے اس نے راستے کو دیکھا جہاں چند لمحے پہلے اس گاڑی کے ٹائروں کے نشان بنے تھے۔ کاش ایک بار وہ اس کا چہرہ دیکھ پاتی، اس نے تعصب سے سوچا اور بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ رات کے 9:30 بجے عمر کی کال توفیق کمال کے موبائل پہ آئی۔ ڈیڈی مانو کہاں ہے؟ عمر نے پوچھا۔ کیا مطلب ایمان گھر نہیں پہنچی ابھی تک؟ کمال ہے، جہاں زیب نے اسے بھی ابھی تک ڈراپ نہیں کیا؟ توفیق کمال عمر کی بات سن کر حیران تھے۔ ان کے حساب سے 7 بجے کی گئی، ایمان اب تک گھر پہنچ گئی ہوگی۔ ڈیڈ ایمان اپنی گاڑی میں گئی ہے اور اب تک واپس نہیں آئی، عمر نے جیسے بم پھوڑا۔ تم نے چوکیدار سے پوچھا؟ توفیق کمال نے سر پکڑ لیا تھا۔ جی میں ابھی پہنچا۔ ایمان کی گاڑی کو پورچ میں نہ پا کر میں نے چوکیدار سے پوچھا اور اس نے کہا ایمان قریباً 6:40 پر اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلی تھی اور اب 9:30 سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ عمر نے تفصیل بتائی۔ اچھا میں اور تمہاری ممی آ رہے ہیں، مختصر بات کر کے توفیق کمال نے لائن کاٹ دی۔ ایمان ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، یہ بات پریشانی والی نہ تھی۔ ایمان ان سے پوچھے بغیر رات کو اپنی گاڑی لے کر باہر نکل گئی، اس بات نے انہیں شدید ڈسٹرب کیا تھا۔ چند 10 بجے توفیق کمال اور شگفتہ گھر پہنچی، ایمان اب تک نہیں آئی تھی۔ زعیم بھی گھر آ چکا تھا۔ عمر اس وقت گھر میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ اب تک نہیں آئی ڈیڈ؟ توفیق کمال کو اندر آتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا۔ تم نے ایمان کو کال کی؟ انہوں نے تفکر سے پوچھا، حالانکہ وہ خود راستے میں کئی بار اس کے سیل پہ ٹرائی کر چکے تھے۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ جہاں زیب سے پوچھا؟ شگفتہ نے کہا نہیں، شاید یہ مناسب نہیں۔ توفیق کمال نے کہا وہ نہیں چاہتے تھے کہ سکندر ملک کی فیملی کو اس بات کی بھنک بھی پڑے، اور ابھی محض 10 ہی بجے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ جہاں زیب کے ساتھ ہو، لیکن رات کے 11 بجے جب ایمان نہیں آئی تو مجبوراً توفیق کمال کو جہاں زیب کو فون کرنا پڑا۔ وہ تو پورے 9 بجے اواری سے نکل گئی تھی میرے ساتھ ہی، اس نے پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالی تھی۔ کیا اب تک ایمان گھر نہیں پہنچی؟ جہاں زیب نے تفکر سے کہا نہیں۔ توفیق کمال کی آواز بہت دور سے آئی، پھر عمر گاڑی لے کر اسے دیکھنے نکل گیا۔ کیا پتہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو یا گاڑی خراب ہو، اس نے سوچا، لیکن دونوں صورتوں میں ایمان کو فون کرنا چاہیے تھا۔ پچھلے بلاک میں اسے ایمان کی گاڑی مل گئی تھی، وہ سڑک کے کنارے پارک تھی اور لاک تھی۔ اندر ایمان کا بیگ اور سیل فون سیٹ پہ رکھا تھا، ایمان وہاں نہیں تھی۔ سکندر ملک اور جہاں زیب بھی کمال ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ پولیس یا باہر کے کسی بھی فرد کو ایمان کی گمشدگی کی خبر نہیں تھی، لیکن سکندر کمال کی فیملی سے
یہ بات پوشیدہ نہ رکھی جا سکی تھی۔ گھر کے ملازمین بھی اس رات سے باخبر تھے۔ پوری رات اس گھر میں ہر فرد نے آنکھوں میں کاٹی، سب کا دھیان فون کی طرف تھا۔ شاید کسی نے اسے تاوان کے لیے اغوا کر لیا ہو۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ چند اسپتالوں کی ایمرجنسی میں فون کرنے کے بعد اب اس کے آگے کا لائحہ عمل صرف یہی تھا کہ وہ خود کسی خبر کا انتظار کرتے۔ شگفتہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ سب ہی اتنے متفکر تھے کہ کوئی کسی کو دلاسا دینے کی کیفیت میں نہ تھا۔ سکندر ملک اور جہاں زیب بھی واپس جا چکے تھے، لیکن توفیق کمال سے وہ مسلسل رابطے میں تھے۔ پوری رات سارے گھر نے اذیت میں گزاری۔ کیا کیا وہم تھے، کتنے خدشات۔ ایمان کی گاڑی کا گھر کے پاس ملنا اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے اغوا کیا گیا ہے۔ عمر نے پولیس کو اس معاملے میں انوالو کرنے کا سوچا، مگر توفیق کمال نے انکار کر دیا۔ ڈیڈ آپ حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ جلد ایمان مل جائے گی، عمر نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا۔ شگفتہ جائے نماز بچھائے سجدے میں گری تھی۔ ان کی پھول سی بچی پتہ نہیں کن حالات میں ہوگی۔ اے اللہ، میری معصوم بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ سجدے میں بس ایک ہی التجا ان کے لبوں پر جاری تھی۔ صبح کے 5:30 کا وقت تھا۔ توفیق کمال فجر کی نماز پڑھ کر لیونگ روم میں آ بیٹھے تھے۔ عمر نے اپنے ایک جان پہچان والے اے سی پی سے ملنے کا ارادہ کر لیا تھا جب مین گیٹ کی گھنٹی بجی۔ صبح کے 5:30 بجے کون ہو سکتا ہے، توفیق کمال نے سوچا۔ بیل مسلسل بج رہی تھی، جیسے کوئی انگلی اٹھانا بھول گیا ہو۔ چوکیدار دروازہ کھول رہا تھا جب توفیق کمال بھی ڈرائیو وے تک پہنچ گئے۔ ایمان، میری بچی۔ ایمان کو دروازے پہ دیکھ کر وہ بے اختیار لپکے۔ ایمان نے انہیں دیکھا اور اس کا بے جان وجود ہوتا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی، توفیق کمال نے اسے اپنے مضبوط بازوں میں سنبھال لیا۔ ایمان کو ہوش آیا تو اپنے کمرے میں تھی۔ شگفتہ اس کے بیڈ پہ بیٹھی کچھ پڑھ کر اس پر دم کر رہی تھی۔ ایمان کو ہوش میں آتا دیکھ کر انہوں نے توفیق کمال کو بلایا۔ ایمان، میری بچی کیسی ہو؟ میری جان کہاں چلی گئی تھی؟ ایمان کے ماتھے کو چومتے شگفتہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ عمر اور زعیم بھی وہاں تھے۔ وہ سب کو دیکھ کر رونے لگی۔ عمر آگے بڑھا۔ ایمان کو روتا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا اور پھر عمر کے پوچھنے پہ اس نے ساری بات بتائی۔ حیرت سی حیرت تھی۔ کسی نے دیدہ دلیری سے ایمان کو اغوا کیا، اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنے پاس رکھا اور بغیر کسی تاوان کے دروازے پہ چھوڑ گیا۔ ایسا کون ان کا دشمن تھا جس نے انہیں اپنی طاقت کا نمونہ دکھایا تھا، یا پھر وہ غلطی سے ایمان کو لے گیا اور اپنی غلطی کا احساس ہونے پہ ایمان کو واپس چھوڑ گیا۔ عمر اور توفیق کمال ایمان کے کمرے سے نکل آئے تھے اور اب اس بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جو بھی تھا، عمر ہماری عزت کو دو کڑی کا کر سکتا تھا یا پھر کر چکا ہے، توفیق کمال نے اپنے بدترین خدشات کا اظہار کیا۔ سکندر ملک اور جہاں زیب ایمان کی واپسی کا سن کر ملنے آئے تھے۔ طیبہ ان کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے توفیق ایمان بحفاظت گھر پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، سکندر ملک نے اپنے لہجے کو خوشگوار کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کی ہچکچاہٹ کو توفیق کمال محسوس کر گئے تھے۔ جہاں زیب خاموشی سے بیٹھا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے تو اس سارے قصے میں 1% بھی سچ نہیں لگ رہا تھا۔ طیبہ اس سارے واقعے سے اچھی خاصی خائف تھی۔ سکندر ملک اور جہاں زیب ابھی کمال ہاؤس سے واپس آئے تھے اور طیبہ کو ساری بات بتا رہے تھے۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے لڑکی کا اغوا رات بھر اپنے پاس رکھا اور پھر خود حفاظت سے گھر چھوڑ جائے؟ کیا خوب سٹوری بنائی ہے توفیق بھائی نے۔ طیبہ اس بات کو کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی کہ ایمان اس سب مسئلے میں بے قصور ہے، لیکن طیبہ، ایمان نے بتایا ہے، سکندر ملک نے دھیمی آواز میں کہا، اور اس کا کہا تو حدیث ہے، کیا پتہ خود ہی کسی کے ساتھ چلی گئی ہو اور اب من گھڑت کہانی سنا کر سب کو بیوقوف بنا رہی ہو۔ طیبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ طیبہ، خاموش ہو جاؤ، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑھی ہے، وہ اس کی تربیت میں کھوٹ نہیں۔ سکندر ملک غرائے۔ مجھ پہ مت چلائیں سکندر، ایمان کا اس سارے قصے میں کوئی قصور نہ بھی ہو تو کیا یہ سچ نہیں کہ وہ رات بھر کسی غیر مرد کے پاس رہ کر آئی ہے؟ اور کیا جہاں زیب اس بات کو اگنور کر دے گا؟ طیبہ خاموش ہونے والی نہ تھی۔ جہاں زیب ان دونوں کی بحث خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان کی باتوں سے بیزار ہو کر پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس واقعے نے اس کی عقل سلب کر لی تھی۔ توفیق کمال کا جھکا سر اور ایمان کی خاموشی اپنی جگہ، لیکن طیبہ کی باتیں وہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اسے ایمان سے خود بات کرنی چاہیے؟ جہاں زیب نے سوچا، کیا پوچھوں گا اس سے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ طیبہ کا دل ایمان سے متنفر تھا، کیونکہ وہ ایک روایتی ماں اور ساس کی طرح سوچ رہی تھی، مگر جہاں زیب تو ایک روایتی مرد نہ تھا۔ اتنے سال ایک آزاد خیال معاشرے میں رہا تھا، اعلیٰ تعلیم اور پھر اس کی کلاس، جہاں لڑکے لڑکیوں کا آپس میں میل جول کوئی بڑا ایشو نہیں تھا۔ خود اس کی کتنی لڑکیوں سے یونیورسٹی میں دوستی تھی، مگر یہ اس کے ماں باپ کی اچھی تربیت تھی کہ وہ کبھی اپنی حد سے آگے نہ بڑھا تھا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ عمر، ایمان اور زعیم کو بھی ان کے والدین نے بہت خیال سے پالا تھا، لیکن جہاں زیب کے اندر کا روایتی مرد اسے بے چین کر رہا تھا۔ طیبہ کی باتیں اسے مسلسل پریشان کر رہی تھیں۔ 2 راتوں سے وہ سویا نہیں تھا، آفس نہیں گیا تھا، اور پھر اس ساری صورتحال سے بچنے کا راستہ اس نے فرار میں ڈھونڈا۔ ایک کمزور انسان کی طرح اس نے ساری صورتحال سے پیچھا چھڑانے کے لیے لندن جانے کا ارادہ کیا۔ پاپا، میں کل لندن جا رہا ہوں، جہاں زیب نے ڈائننگ ٹیبل پر سکندر ملک سے کہا۔ اچانک
सिकंदर मलिक को हैरत का झटका लगा। मैं इस सारी सिचुएशन से काफ़ी डिस्टर्ब हूँ पापा, और मुझे लगता है कुछ वक्त इस माहौल से दूर रहकर शायद मैं कोई बेहतर फैसला कर सकूं। जहांज़ेब ने कतियत से कहा, मेरा ख्याल है तुम एक बार ईमान से मिल लो। सिकंदर मलिक ने समझाते हुए कहा, मेरा नहीं ख्याल कि अभी इसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकलेगा। जहांज़ेब बोला, लेकिन तुम्हारे मिलने से ईमान को हौसला होगा। सिकंदर मलिक उसके ईमान से मिले बगैर लंदन जाने का सुनकर परेशान हो गए थे। अभी तो मैं खुद को ही संभाल नहीं पाया, किसी को क्या हौसला दूंगा। आप प्लीज़ मुझ पर दबाव ना डालें, मैं नहीं चाहता इस सब का कोई ऐसा नतीजा निकले जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। जहांज़ेब ने तल्खी से कहा, और सिकंदर मलिक खामोश हो गए। जहांज़ेब कोई टीनेज लड़का नहीं था जिसको सिकंदर मलिक हुक्म देते और वो उनके आगे कुछ ना बोलता। वो एक आला तालीम याफ्ता खुद मुख्तार 27 साला मर्द था जिसके फैसले पे सिकंदर मलिक का बस नहीं था। वो उसे समझा सकते थे मगर उस पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते थे। ये तैयबा की सख्त बातों का असर था कि जहांज़ेब ईमान से मिले बगैर लंदन चला गया। जहांज़ेब के लंदन जाने से जहां तौफीक कमाल परेशान हुए, वहां सिकंदर मलिक भी शर्मिंदा थे, लेकिन दोनों ने इस बारे में कोई बात ना की। ईमान उन दिनों पहले से ज़्यादा खामोश और उदास रहने लगी। एक तरफ वो शख्स ना भूलता था तो दूसरी तरफ जहांज़ेब का उसे कुछ कहे सुने बगैर चले जाना तकलीफ पहुंचा रहा था। वो जो अपने टूटे दिल के टुकड़ों पे चलती उस सुबह घर पहुंची थी, अभी इस गम से निपटने का मौका भी ना मिला था कि जहांज़ेब की बेरुखी और तैयबा के सर्द रवैये ने उसे शदीद अजियत में मुब्तला कर दिया था। जहांज़ेब उससे एक बार भी नहीं मिला था, उससे कोई सवाल किया था, ना दिलासा दिया था। जो राह में आई पहली मुश्किल में साथ छोड़ जाए वो ताउम्र साथ क्या निभाएगा। कमरे में नैयरा नूर की आवाज़ धीमे सुरों में बज रही थी। पिछले 2 माह में एक बार भी जहांज़ेब या तैयबा ने उससे राब्ता ना किया था। सिकंदर मलिक तो मुश्तरका कारोबार की वजह से तौफीक कमाल से मिलते रहते थे, मगर ईमान के हवाले से दोनों तरफ खामोशी थी। वो आज भी जहांज़ेब के साथ मंसूब थी, मगर पिछले 2 माह में वो अपना मकाम जान चुकी थी और उसे एक बदगुमान रिश्ते में कैद रहना मंजूर ना था। उसे लगा फैसला करने का वक्त आन पहुंचा है। ईमान की खामोशी, इसका सबसे अलग थलग अपने कमरे में रहना तौफीक कमाल और शगुफ्ता को दिन रात परेशान करता था। वो तो पहले भी बहुत शोर मचाने वालों में शामिल नहीं थी, मगर इस हादसे के बाद बहुत चुप चुप रहने लगी थी। उन्हें अपनी बेटी के उदास चेहरे से तकलीफ होती थी। माँ बाप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, बेटियों के मामले में वो बहुत बेबस होते हैं। अब वो सिकंदर मलिक और तैयबा से खुद बात करके अपनी बेटी की कदर घटाएं, ऐसा तो बहरहाल मुमकिन ना था। टेबल पर पड़ा उसका मोबाइल काफ़ी देर से बज रहा था। उजलत में उसने फ़ोन की तरफ देखा और फिर स्क्रीन पर आने वाले शनासा नंबर को देखकर उसने कॉल अटेंड की। हेलो लहजे में अजनबियत दर आई। ईमान बात कर रही हूँ, दूसरी तरफ खूबसूरत आवाज़ में संजीदगी से कहा। हाँ कैसी हो ईमान, खुद को लापरवाह जाहिर करते जहांज़ेब ने कहा। मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ ज़रूरी बात करना थी, अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। नबे तले लफ्ज़ों में ईमान ने कहा, नहीं ऐसी कोई ख़ास मसरूफ़ियत नहीं, तुम कहो। अपने सामने पड़ी फ़ाइल बंद करते अब वो ईमान की तरफ मतवज्जा हुआ। पिछले 2 माह में इसने जब भी ईमान के बारे में सोचा उसका दिल बेकरार हो जाता था, लेकिन उसके अंदर का रवायती मर्द हर बार उसे तैयबा के अल्फाज याद दिलाता और वो खुद को अना के खौल में बंद कर लेता। मगर आज ईमान की आवाज़ सुनकर वो बेचैन हो गया था। उसके मासूम और दिलकश नकूश किसी आबशार की माने दिल की शाहराह पर लहराने लगे थे और फिर उनकी बौछार ने उसकी रूह में जलथल कर दी थी। आज मैं अपने गुज़श्ता रवैये की माफ़ी मांग लूँगा, उसने सोचा था। जहांज़ेब, मैं कुछ दिन में आपको खुला के पेपर भिजवा रही हूँ, आप उन पर दस्तखत करके मुझे भिजवा दें। अच्छा है तमाम बातें घर में ही हो जाएं, वरना अदालतों के चक्कर में दोनों घरों की साख मुतासिर हो, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। ईमान के लहजे में बला का एतमाद था और वो जो अपने दिल में ईमान से अपने गुज़श्ता रवैयों की माफ़ी मांगने का सोचकर मुतमिन हो गया था, उसके लिए ईमान की ये बात किसी बम की तरह थी। ईमान, मैं तुमसे लफ्ज़ कहीं रास्ता भूल चुके थे, और वो जो अब तक ईमान को नर्वस करता आया था, आज उसकी खुद इत्मीदी ईमान के सामने हवा हो गई। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं जहांज़ेब, ये फ़ैसला मैंने बहुत सोचने के बाद किया है। जिस रिश्ते की बुनियाद में यकीन की मट्टी शामिल ना हो, रिश्ते की वो इमारत पहले ही झटके से ज़मीन बोस हो जाया करती है। ईमान ने तल्खी से सोचा। मुझे लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, जहांज़ेब ने हिचकिचाते हुए कहा। आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, मैंने उस वक्त में पल पल अजियत झेली है, बेतबारी और बेहिसी को सहा है मैंने। वक्ती बेरहमी ने कैसे मेरी रूह को घाव लगाए हैं, आपको तो उसका एहसास भी नहीं। उस वक्त ने मुझे कितनी तकलीफ़ दी, आपको इसका अंदाज़ा होता तो आप मुझे फ़ोन करते। मैं आपको फ़ोन ना करती, ईमान ने आंसू पीते कहा। पिछले 2 माह की बेबसी आज आंखों के बंद तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने तुमसे कोई सफाई नहीं मांगी, जहांज़ेब बोला।
کیوں نہیں مانگی صفائی؟ حق تھا آپ کو سوال کرنے کا، مجھ سے پوچھتے کیا ہوا تھا اس رات، میں بتاتی، سب سچ بتاتی، اور نہیں تو کوئی دلاسا ہی دیتے، تسلی کا کوئی لفظ مجھے حوصلہ دیتا، مگر آپ نے صرف اپنا سوچا اور آج بھی آپ اپنے بارے میں ہی سوچ رہے ہیں، اس نے ذہنی کیفیت میں کہا۔ ایمان، مجھے لگا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں زیب نے ہار مانتے ہوئے کہا، وقت ہی تھا جب مجھے اپنے شوہر کا اعتماد چاہیے تھا۔ پچھلے 2 ماہ سے میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے میرے ناکردہ گناہ کی سزا دی، آپ کی خاموشی نے مجھے مجرم ثابت کر دیا۔ سزا تو میں بھگت چکی ہوں جہاں زیب، مگر اب مجھ میں تمام عمر کٹہرے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ نہیں ہے، میں تمام عمر صفائیاں نہیں دے پاؤں گی، ایمان نے قطعیت سے کہا، اور اس سے پہلے کہ جہاں زیب کچھ کہتا دوسری طرف سے لائن کاٹی جا چکی تھی۔ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اگلے دن ایمان نے اپنے فیصلے سے توفیق کمال کو آگاہ کر دیا۔ وہ ساری زندگی جہاں زیب اور اس کے گھر والوں کے سامنے مجرموں کی طرح زندگی گزارے، اس کے ہر قدم کو شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور پھر جہاں زیب جو آج ایک حادثے کے باعث اسے کچھ کہے سنے بنا تنہا چھوڑ گیا، وہ کل کسی اور بات پہ اسے اپنی زندگی سے بآسانی نکال سکتا ہے۔ ایمان ٹھیک کہہ رہی تھی، یہی سچ توفیق کمال کو ایمان سے نظر نہیں ملانے دیتا تھا۔ انہوں نے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس سے پوچھے بغیر کیا تھا، اپنی عقل سے انہوں نے اس کے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خوش شکل تھا، اعلیٰ خاندان، دولت، اور پھر اس کی تعلیمی قابلیت ان سب سے بڑھ کر تھی، لیکن جہاں زیب ان کی بیٹی کو بے وقت کر دے، اس کا اعتبار نہ کرے، انہیں ایمان کے لیے ایسا جیون ساتھی نہیں چاہیے تھا۔ عمر نے خود وکیل سے خلا کے کاغذات بنوا کے جہاں زیب کو فیکس کر دیے تھے، ان کی ایمان اتنی ارزاں نہ تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی روش پہ واپس آ رہی تھی۔ ایمان نے اپنا 5واں سیمسٹر شروع کیا تھا، عمر اپنی فیکٹری میں مصروف تھا، اس کا کام آج کل بہت بڑھ گیا تھا۔ زعیم آج کل امریکہ میں اپنے ایڈمیشن میں مصروف تھا۔ توفیق کمال اور سکندر ملک آج بھی مشترکہ کاروبار کر رہے تھے، ان دونوں میں آج بھی پہلے والی دوستی قائم تھی۔ ایمان اور جہاں زیب کے بارے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوتی تھی، دونوں اس معاملے میں رواداری نبھائی تھی۔ پچھلے 6 ماہ میں زندگی معمول پہ آ گئی تھی۔ جغرافیہ چینل پہ اس وقت فان گوگ میوزیم پہ پروگرام دکھایا جا رہا تھا۔ 18ویں صدی کے معروف و مصور ونسنٹ وان گوگ کی تصاویر جو ایمسٹرڈیم میں واقع ایک میوزیم میں رکھی گئی ہیں، اور جس کا نام بھی مصور کے نام پہ ہے۔ ایمان پوری یکسوئی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہی تھی۔ رنگوں میں بھیگی فیلڈ آرٹ کی مایہ ناز تصاویر میوزیم کے وسیع دالانوں میں رنگ بکھرے تھے۔ وان گوگ کی مشہور زمانہ پینٹنگ سٹیری نائٹ اوور دی رون کو دیکھ کر ایمان کی آنکھوں میں جگنو در آئے تھے۔ وہ اس پروگرام کو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ماما کی جان شگفتہ وارفتہ نظروں سے بیٹی کو دیکھتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کچھ خاص نہیں ممی، بس یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں، اسے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کچھ خاص نہیں تو پھر چلو میرے ساتھ، شگفتہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ ایمان اس پروگرام کو ہرگز مس کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ آج ایک ایگزیبیشن ہے لان کی، سوچا آج دونوں ماں بیٹی تھوڑی سی شاپنگ کر آئیں۔ شگفتہ نے اسے اپنا پروگرام بتایا۔ اچھا چلیں، ایمان نے ناچار کہا، اور وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ سفید کاٹن نیٹ کے امبرائڈری والے لمبے کرتے پہ بڑا سا دوپٹہ اور چوڑی دار پاجامہ، آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پہ لپ گلوس لگائے، وہ آج بھی اپنی دلکش سادگی میں دل کو چھو لینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیلو شگفتہ، ہوٹل کی لابی سے نکلتے کسی نے انہیں آواز دی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہیلو امیرہ، شگفتہ نے پہچانتے ہوئے گم جوشی سے کہا۔ کتنے دنوں بعد نظر آئی ہو، لاسٹ ویک مرتضیٰ صاحب کے گھر پارٹی تھی، تم وہاں بھی نہیں آئی۔ ارے یہ ایمان تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہو گئی ہے، شگفتہ سے شکوہ کرتے اب وہ ایمان سے مل رہی تھیں۔ بس آج کل زعیم کے ایڈمیشن کا سلسلہ چل رہا ہے، کچھ توفیق بزی ہیں تو گیٹ ٹو گیدرز میں کم ہی جایا جاتا ہے۔ امیرہ کو اپنی مصروفیت کا بتاتے انہوں نے اپنے پارٹی میں نہ آنے کا بہانہ تراشا، ورنہ پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ایسی کئی محفلیں جہاں طیبہ کی شرکت لازمی تھی وہ نہیں جایا کرتی تھی۔ توفیق کمال بھلے سکندر ملک سے اپنی دوستی نبھائے، مگر شگفتہ کو ان کی فیملی سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دراصل میں تمہیں فون ہی کرنے والی تھی اور تم سے یہاں ملاقات ہو گئی، امیرہ جاوید نے کہا۔ ممی میں گاڑی میں ہوں، یہ بیگ رکھ دوں؟ ایمان نے ہاتھ میں پکڑے چند لفافوں کی طرف اشارہ کیا، شاید وہ اب ان کی باتوں سے بیزار ہو رہی تھی۔ شگفتہ نے سر ہلاتے ہوئے اسے شاپرز پکڑائے۔ اچھا نیکسٹ ویکینڈ کا کیا پلان ہے؟ امیرہ کی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ اب وہ مین گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ممی آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو ساری جگہ دیکھ چکا ہوں، خوبصورت لہجے میں کہتا وہ ان دونوں کے قریب آ گیا۔ ارے احمر کیسے ہو بیٹا؟ شگفتہ نے پیار سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ اور توفیق انکل، اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ 6 فٹ قد، گندمی رنگت، اٹھی ہوئی ناک، آنکھوں میں ذہانت اور سنجیدگی، دلکش نقوش اور خوبصورت لب و لہجہ، غرض یہ کہ وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا حامل تھا۔ وہ اور عمر ہم عمر تھے۔ شگفتہ نے آج اسے لمبے عرصے بعد دیکھا تھا۔
पापा मुझे कह रहे थे तुम्हारी मम्मी यकीनन एग्जीबिशन देखने चली गई हैं। मैं अभी हॉल का चक्कर लगा के आया हूँ। मुस्कुराता हुआ अब वो अमीरा से बात कर रहा था। मुझे शगुफ्ता नज़र आ गई तो मैं उससे मिलने चली आई। अहमद से कहकर वो शगुफ्ता की तरफ पलटी। अच्छा शगुफ्ता, इस वीकेंड में मैं और जावेद तुम्हारी तरफ आना चाह रहे थे। कोई प्रोग्राम तो नहीं तुम लोगों का? अमीरा ने जल्दी से कहा। अहमद के चेहरे का रंग बदला। नहीं, कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं। यू आर मोस्ट वेलकम, शगुफ्ता ने खुश दिली से कहा। हालांकि वो काफ़ी हैरान थी कि अमीरा जावेद इतने सालों में पहली बार उनके घर आने का कह रही हैं। अपनी हैरत को उन दोनों से छुपाते उन्होंने कहा और पार्किंग की तरफ चल दी। जावेद हसन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक मकबूल नाम था। तौफीक कमाल और वो एक ही कारोबार में होने की वजह से एक दूसरे से अच्छा तारुफ रखते थे। कारोबारी और निजी तकरीबात में अक्सर मुलाकात रहती और अमीरा जावेद से शगुफ्ता भी इन्हीं पार्टियों में मिलती जुलती थी। उनके दोनों बेटों अहमद और शिराज से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, मगर आज पहली बार अमीरा उनके घर आने की बात कर रही थी। इस बात ने शगुफ्ता को ही नहीं, तौफीक कमाल को भी हैरान कर दिया। ईमान को उस दिन तुम्हारे साथ देखा तो बस मैंने सोच लिया मेरे अहमद के लिए ईमान ही बेहतरीन मैच है। डिनर के बाद जावेद हसन, अमीरा जावेद, तौफीक कमाल, शगुफ्ता और उमर ड्राइंग रूम में बैठे थे। काफ़ी का घूंट लेते अमीरा ने अपनी आमद का मकसद बताया। ईमान और अहमद शगुफ्ता की आंखों में खुशगवार हैरत थी, जबकि तौफीक कमाल ने शगुफ्ता को पुरसुकून चेहरे से देखा। उमर ने पहलू बदला। आप लोगों को कोई एतराज़ है क्या? अमीरा ने शगुफ्ता के इस सवाल पे मखमसे से पूछा। सच तौफीक भाई, मुझे तो लगता है ईमान ही वो खुशी की किरण है जो मेरे घर में रोशनी भर देगी, अमीरा ने फर्ते जज्बात से कहा। भला हमें क्या एतराज़ हो सकता है? तौफीक कमाल की ज़बान से निकले अल्फाज ने शगुफ्ता को पुरसुकून कर दिया था। अहमद को देखकर उनके दिल में भी यही बात आई थी। इतना होनहार और खुश शक्ल लड़का, काश ये उनकी ईमान का नसीब हो सकता। मगर पिछले 9 साल से ईमान और जहांज़ेब का निकाह ज़बान ज़द आम था और फिर इन दोनों की तलाक। ये बात तो सिर्फ दोनों ख़ानदानों के दरमियान थी। ऐसे में कौन ईमान की शादी का जिक्र करता? ईमान के लिए अहमद से बेहतर रिश्ता तौफीक कमाल कहाँ तलाश कर सकते थे? और फिर जिस चाह से उन्होंने ईमान के लिए सवाल किया था, तौफीक कमाल कुफरान नेमत नहीं करना चाहते थे। इनकार की कोई गुंजाइश ही न थी। फिर भी तौफीक कमाल ईमान से एक बार पूछना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वक्त मांगा। आपको जो मुनासिब लगता है आप वो फ़ैसला करें। मुझे आज भी आपके किसी फ़ैसले से इख्तलाफ नहीं है, ईमान ने पुख्ता लहजे में कहा। अभी तौफीक कमाल ईमान के कमरे में उसकी राय जानने आए थे और ईमान ने उनसे कह दिया था कि उन्हें उसके लिए कोई भी फ़ैसला करने के लिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। उन्होंने शफ़क़त से बेटी के सर पे हाथ रखा और दिल में उसकी अच्छी किस्मत की दुआ करते नम आंखों से बाहर निकल आए। डैड, अहमद जावेद ही क्यों? उमर ने नाराज़ लहजे में तौफीक कमाल से कहा। उमर, तुम्हें अभी कुछ वक्त लगेगा ज़हनी पुख्तगी आने में, तौफीक कमाल ने मैनी ख़ेज़ लहजे में कहा। लेकिन डैड, अहमद कोई वाहिद रिश्ता तो नहीं है मानो के लिए, हम कोई बेहतर लड़का ढूंढ सकते हैं, उमर ने झुंझलाते हुए कहा। अहमद में क्या खराबी है? तौफीक कमाल ने सवालिया नज़रों से उमर की तरफ देखा। उमर ने निचला लब दांतों से काटा। उमर कमाल, कारोबार और ज़ाती ज़िंदगी को अलग रखो। मैं आज तक इस फ़र्क को लेकर चला हूँ, इसलिए मेरे दुश्मनों की तादाद ना होने के बराबर है, तौफीक कमाल ने संजीदगी से कहा। उमर पैर पटकता स्टडी से बाहर आ गया। तौफीक कमाल जानते थे हमारे ईमान के लिए बेहतरीन साथी है। वो उसकी सुलझी हुई तबीयत और तहम्मुल मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और फिर किसी भी लंबे चौड़े प्रोग्राम की बजाय दोनों घरों ने डायरेक्ट शादी को तरजीह दी। ज़ईम का सेमेस्टर शुरू होने वाला था और उसे अमेरिका जाना था। उससे पहले वो ईमान की शादी अटेंड करना चाहता था। ईमान की रुखसती हो चुकी थी। अरमानों की सेज पे वो दुल्हन बनी बैठी थी। इटालियन कंटेम्प्रेरी फर्नीचर से सजा कुशादा कमरा अपने मकीन के आला ज़ौक़ का तर्जुमान था। ग्लास टेबल पे एक नफीस गुलदस्ता सजा था जिसमें सफ़ेद ट्यूबरोज के साथ कास्ने, स्प्रिंग आयरस और लिली थी। कमरा किसी भी रूसी सजावट से आ रही था। स्याह इटालियन स्टाइल बेड पे बैठे उसने एक तायराना निगाह कमरे पे डाली। दाएं तरफ एक स्याह लेदर का सोफ़ा रखा था। सामने की दीवार पे टीवी स्क्रीन लगी थी। कुछ म्यूज़िक सीडीज़ भी एक रैक में करीने से लगी थी। म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छा है, ईमान ने मुस्कुराकर सर झुका दिया। इस कमरे के रहने वाले का मिजाज काफ़ी मुख्तलिफ लगता था। आर्ट, म्यूज़िक और किताबों का आशिक था। कमरे के सुरमई टाइल फ्लोर पर बिछे नफीस कालीन कमरे के डिकोर को चार चांद लगा रहे थे। केजन रग, ये तो ईमान की नज़र कमरे में दाखिल होते ही पड़ चुकी थी। मैरून रंग के कीमती लहंगे में उसका दिलकश हुस्न निखर आया था। गले में नफीस डायमंड और रूबी का नेकलेस जो अब उसकी सुराहीदार गर्दन को नुमायां कर रहा था। कोहनियों तक हाथों में रची मेहंदी के खुशनुमा रंग और उनमें भरी तलाई चूड़ियाँ। उसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे में खुद को एक नज़र देखा। काश वो आंखें आज मुझे देख पाती। अपने सरापे को देखते उसके दिल ने कितनी शिद्दत से ये ख्वाहिश की थी। बोझल नज़रों से उसके सामने देखा।
اس کی نظر جکڑ سی گئی بیڈ کے اوپر اسٹیری نائٹ اوور دی رون کی نقل قیمتی فریم میں لگی ہوئی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے والے کو وہ پینٹنگ نہیں بلکہ کوئی کھڑکی یا چوکھٹا معلوم ہوتا تھا جہاں سے آسمان دکھائی دے رہا ہو۔ گیس لیمپس کی ٹمٹماتی روشنیوں کا عکس، فان گوگ کا فیلڈ آرٹ، بالخصوص یہ پینٹنگ ایمان کو بہت پسند تھی۔ ایمان کو لگا آج کے دن میں اس سے اچھی بات شاید ہی ممکن ہو۔ دروازے پہ ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی اور وہ چونکی اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ویسے یہ شادی کافی مشکل کام نہیں، بہت تھکاوٹ ہو گئی آج تو تم بھی یقیناً تھک گئی ہوگی، گمبھیر آواز میں بے تکلفی سے بولتا وہ بیڈ پہ کافی ریلیکس موڈ میں بیٹھا تھا، جیسے ایمان کو برسوں سے جانتا ہو۔ وہ مدھم سا مسکرائی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مجھے خواتین کی شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن یہ ڈے بیئر کی ایٹرنیٹی کلیکشن ہے، میں امید کرتا ہوں تمہیں پسند آئے گی۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے ایک قیمتی ہیرے جڑی انگوٹھی ایمان کی انگلی میں پہنائی۔ اس نے پلکوں کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اب تک احمر کے ہاتھ میں تھا۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ آپ کی ایک نظر التفات کے قابل بھی نہ ہوں، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ ایمان سے شرارت کے موڈ میں تھا۔ ایمان کو احمر کے اس جملے نے کافی خجل کیا۔ وہ ان لفظوں کا مطلب جانتی تھی۔ ایمان نے آہستہ سے پلکیں اٹھائی اور کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ اس کی نظریں احمر کی تھوڑی سے ہوتی اس کے بھرے بھرے ہونٹوں پہ گئیں۔ اس کے اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ بہت واضح تھا، اس کی ناک ستوہ اور مغرور تھی، اس کی گندمی رنگت میں اس کے چہرے کے نقش سونے پہ سہاگا تھے۔ اس کی آنکھیں، ایمان کی نظریں اس کی آنکھوں پہ گئیں۔ وہ آنکھیں گہری سیاہ تھیں، ان میں کسی وادی سا سکوت تھا، ان میں 100 بھید تھے۔ ان کو دیکھ کر صرف عشق ہو سکتا تھا، وہ کسی جزیرے سا اسرار رکھتی تھی۔ ایمان پلکیں جھپکنا بھول گئی، اس کی بھویں بھری بھری اور ملی ہوئی تھی، پیشانی چوڑی تھی جس پہ بکھرے سیاہ بال۔ ان آنکھوں نے کیا کیا طوفان مچائے تھے اس کی زندگی میں، اور آج ایک بار پھر یہ اتنی ہی زندگی سے بھرپور اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اپنے تخیل کی انتہا پہ تھی، آج پھر اس کا خواب سچ بن کر اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ابھی چند لمحے اس نے خواہش کی تھی کہ یہ آنکھیں اسے آج دیکھ سکتی، تو کیا دل میں اٹھی وہ تمنا اتنی شدید تھی، یا پھر کوئی قبولیت کا وقت تھا کہ وہ بن مانگی دعا کی طرح سامنے آ گیا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کب تک میں اس آسے میں گرفتار رہوں گی؟ کیوں زندگی تنگ کرتے جا رہے ہو مجھ پہ؟ چلے کیوں نہیں جاتے میری زندگی سے؟ وہ ہذیانی کیفیت میں چلا اٹھی اور احمر ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ ٹیرس پہ بیٹھا تھا، کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، ٹانگیں اس نے سامنے پڑی میز پہ رکھی تھی۔ یہ رات اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ وہ بے شمار سگریٹ پھونک چکا تھا اور نیند سے اس کے پپوٹے دکھ رہے تھے، لیکن اس کا دماغ اسے 15 سال پیچھے لے گیا تھا۔ اپنے مڈل اسکول میں ہونے والے انگلش لینگویج پروجیکٹ کے لیے موضوع کا انتخاب وہ کر چکا تھا۔ پیرنٹل ابیوز اور اگنورنس کے موضوع کو اس نے سلائیڈز اور انگلش شاعری سے ڈسپلے کرنا تھا، اور پچھلا پورا ہفتہ اس نے اس کام کی نظر کیا تھا۔ تم تو تقریباً اسے پورا کر چکے ہیں احمر، اس کے بہترین دوست نے اسے سراہا۔ بس اب اس کو چارٹ پر بنانا باقی ہے، مجھے یقین ہے میرا کانسیپٹ سب سے الگ ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں جیت کا جذبہ تھا۔ ایک ہفتے بعد اسکول آڈیٹوریم میں پیرنٹل ابیوز اور اگنورنس کے موضوع پر ایک نہیں 2 پروجیکٹ ڈسپلے ہوئے، جن کے سلائیڈز اور انداز بھی کافی ملتا جلتا تھا۔ احمر کے پروجیکٹ کو مقابلے میں رکھنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ 2 پروجیکٹس ایک دوسرے کی کاپی تھے۔ احمر پریشان ہونے سے زیادہ حیران تھا۔ عمر کمال اس کا بہترین دوست تھا اور ہمیشہ اپنی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں عمر سے ڈسکس کرتا تھا، مگر ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ عمر نے اپنے ذہن سے کام کرنے کے بجائے پورا پروجیکٹ کاپی کر لیا تھا، اور پھر اکثر یہ ہونے لگا عمر خاموشی سے احمر کی باتیں سن کر اس کے موضوعات کو نقل کر لیتا، لیکن احمر اسے کچھ بھی کہنے کے بجائے فراق دلی سے نظر انداز کر دیتا۔ عمر اس کا بہترین دوست تھا اور اسے یہ دوستی بہت عزیز تھی۔ ہائی اسکول میں برنارڈ شاہ کے دی لائن اینڈ راسلز پہ ڈرامہ ہونا تھا، جس کے لیے ہفتے کے دن فائنل آڈیشن تھے۔ جمعہ کی شام میں عمر کا فون آیا اور وہ یہاں وہاں کی بات کرنے کے بعد اس نے احمر سے کہا کہ کل آڈیشن منسوخ ہو چکے ہیں اور اب نیا نوٹس پیر کو لگے گا۔ کیا واقعی؟ میں جلدی نکل گیا تھا اس لیے نوٹس بورڈ پہ نظر نہیں پڑی، احمر نے حیرت سے کہا۔ ہاں کل آڈیشن نہیں ہوں گے۔ میں سمجھا تمہیں علم ہوگا، عمر نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ میرا تو بیکار میں چکر لگتا۔ احمر عمر کا ممنون ہوا جس نے
उसे बर वक्त बता दिया और फिर उसी शाम अपनी फैमिली के साथ वो अपने फार्म हाउस चला गया। पीर को मेन नोटिस बोर्ड पे ऑडिशन के फाइनलिस्ट की लिस्ट थी जिसमें उमर का नाम एंडरसल्स के किरदार के लिए लिखा था। उस वाक़ये के बाद अहमद ने दोबारा उमर से कभी बात नहीं की थी। वो सुलह जो तबीयत रखता था उसमें बर्दाश्त बहुत थी, लेकिन इस बात ने उसे इतना दिल बर्दाश्त किया था कि उसने अपना वो लेवल मुकम्मल करने की बजाय 2 माह में ही अपना माइग्रेशन करवा लिया। उमर से अब उसका राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यूरोप में उसकी दिलचस्पियों के ढेरों सामान मौजूद थे। वो आर्ट का दिलदादा था और यूरोप में आर्ट और कल्चर की दुनिया आबाद थी। उमर की मुकाबलाबाजी को उसने एक बुरे हादसे की तरह फरामोश कर दिया था। वक्त बड़े बड़े हादसे बुलाने की कुदरत रखता था। ये तो फिर 2 दोस्तों की रकाबत थी। 3 साल पहले उसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल किया था और पाकिस्तान में जावेद हसन के कारोबार को ज्वाइन किया। इसका इरादा एक नया स्टिचिंग यूनिट खोलने का था। अहमद का मंसूबा एक ऐसा स्टिचिंग यूनिट था जहां मिलिंग, ड्राइंग, कटिंग और स्टिचिंग की तमाम सहूलियात को एक छत के नीचे मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा वर्कर्स के लिए रिहाइश का इंतज़ाम भी उसी जगह हो। चंद गैर मुल्की कंपनियों से वो पहले ही इस हिस्से में बातचीत कर चुका था। मेरा ख्याल है पापा रायवेंड वाली ज़मीन फ़ाइनल कर दी जाए, अहमद ने जावेद साहब से कहा। वो इस वक्त उनके ऑफिस में बैठा था, अपने प्रोजेक्ट के लिए देखे जाने वाले 150 कनाल रकबे के प्लाट से मुतल्लिक बात कर रहा था। बिल्कुल लोकेशन बेहतरीन है और पैसे भी मुनासिब। तुम जल्द ही बयाना कर लो। जावेद हसन ने काफ़ी का घूंट लेते अहमद से कहा, ठीक है तो फिर मैं कल ही मकसूद साहब से बात कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है इस हफ्ते में डील हो जाएगी। अहमद ने काफ़ी का आखिरी घूंट बढ़ा। तुमने कागजात की पड़ताल करवा ली है? जावेद साहब अब एक फ़ाइल खोल रहे थे। जी पापा, कागजात चेक करवा कर ही मैंने आपसे बात की थी, अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर तो मसला ही ख़त्म, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, जावेद साहब ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, फिर मैं डीलर को कल टोकन का कह देता हूँ, जावेद साहब की मसरूफियात को भांप कर अहमद ने उठते हुए कहा। गुड, जावेद साहब ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और नज़रें दोबारा फाइल पे झुका दी। अगले चंद दिनों में टोकन हो चुका था। कागजात की जांच पड़ताल पहले ही मुकम्मल थी। बस अब आखिरी मरहला ज़मीन की मलकियत का इंतकाल और ज़मीन की मालियत की बैंक में मुंतकली था कि एक फ़ोन कॉल ने अमर की सारी मनसूबाबंदी मलियामेट कर दी। मकसूद साहब, ये बच्चों का खेल है, बयाना हो चुका है, डील फाइनल है। अब अचानक वो लोग कैसे हमें ज़मीन बेचने से इनकार कर सकते हैं? अमर को अभी रियल एस्टेट डीलर की कॉल आई थी और उससे जैसे अमर से ये बात कहकर बम फोड़ा था कि वो पार्टी बयाना वापस कर रही है और अब ज़मीन अमर को नहीं बेचना चाहते हैं। अमर साहब, वो डबल टोकन वापस कर रहे हैं। मकसूद साहब ने इत्तला दी। माई फुट, सर पे मारे उनके डबल पैसे। अहमद ने गुस्से से मेज़ पे हाथ मारा। सब बात दरअसल ये है, वो ज़मीन उनके कोई जानने वाले ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं और वहाँ से उन्हें ऑफ़र भी हमसे ज़्यादा मिल रही है। मकसूद साहब ने असल वजह बताई। तो पहले वो जानने वाले सोए हुए थे? कमाल है, कोई प्रोफेशनल एथिक्स ही नहीं है। अहमद ने जल कर कहा, सर मैं आपको दूसरी लोकेशन दिखा देता हूँ, उससे बेहतर कीमत। ख़रीदार कौन है? मकसूद की बात अभी नामुकम्मल ही थी कि अहमद ने सवाल किया। उमर कमाल, मकसूद ने कहा। दूसरी तरफ लाइन मुनक़ता हो चुकी थी। उमर कमाल किसी ज़माने में उसका बेहतरीन दोस्त और उसका बदतरीन हरीफ। इस बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा उमर कमाल, अहमद ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर निकल गया। इन दिनों उस पर शदीद डिप्रेशन तारी था और ऐसे में मम्मी को अपने कज़न की बेटी की शादी पर उसे हर हाल में लेकर जाना था। मेहंदी थी और वह ना चाहते हुए भी उसमें अमीरा की फरमाइश पे शामिल हो रहा था। मेहंदी का फंक्शन डिफेंस क्लब में था और वो लोग वक्त से पहले ही वहाँ मौजूद थे। वो हॉल से निकल रहा था जब उसने असगर अंकल के साथ उमर को देखा। 21-22 साल की एक लड़की उसके साथ साथ थी और जिस तरह उसने उमर का बाजू पकड़ा हुआ था उससे अंदाज़ा हो रहा था ये लड़की उसके काफ़ी करीब है। ये उमर की बीवी है या फिर बहन, वो कुछ हातमी फैसला ना कर सका। उमर को असगर अंकल के साथ बैठते देखकर वो गुस्से से दूसरे दरवाजे से निकल गया था। उसे ये फंक्शन अटेंड नहीं करना था जिसमें उमर कमाल शामिल हो। वो उमर कमाल की शक्ल नहीं देखना चाहता था और फिर अमीरा के ला कहने पर भी वो शादी में शरीक नहीं हुआ था। उस दिन उमर कमाल के साथ एक लड़की भी थी। तुम लोग उन्हें जानते हो? हिबा अपने शोहर के साथ उनके घर पर दावत पे मौजूद थी। जहाँ मौका मिलते ही अहमद ने हिबा से पूछा, ईमान की बात कर रहे हैं आप अहमद भाई? वो तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उमर भाई उसी को ड्रॉप करने आए थे। बड़ी लाडली है ईमान इनकी। हिबा काफ़ी बातूनी थी और अहमद के एक सवाल पर उससे सारी तफसीलात मनवन बता दी। आप उमर भाई को जानते हैं? हिबा ने अचानक पूछा। नहीं, बस एक दो बिजनेस पार्टी में मुलाकात हुई है, अहमद ने लापरवाही से कहा। तो वो उमर कमाल की बहन है, उसने सोचा और फिर उमर से बदला लेने की पूरी प्लानिंग उसके जहन में आ गई। उमर को उसकी धोखेबाजी का जवाब सिर्फ एक बार में देने का वक्त आ गया था। उमर में ईमान की जान है, ये बात अगर अहमद को पता ना भी होती तब भी किसी गैरतमंद भाई की इज्जत पे बहन का लापता होना कैसी कारी ज़रब लगा सकता है। एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पे आई थी। कुछ ही दिनों में उसे ईमान का पूरा शेड्यूल पता चल चुका था जिससे उसे कदरे मायूसी हुई।
ایمان صرف اپنے کالج کے لیے اکیلی نکلتی، وہ اکثر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتی یا پھر اپنی دوست کے ساتھ۔ ایسے میں اسے کسی جگہ صورتحال کا روکنا کافی مایوس کن تھی۔ وہ اس وقت ہماری میں اپنے ایک دوست کے ساتھ بیٹھا ڈنر کر رہا تھا جب ایمان سیاہ شفون سوٹ میں ایک ٹیبل پہ اکیلی بیٹھی نظر آئی۔ اس کا سارا دھیان اس لڑکی پہ تھا۔ فیصل نے 2-3 بار اسے ٹوکا مگر اس کا ذہن ایمان کی یہاں موجودگی میں اٹکا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ہینڈسم سا لڑکا جو کافی سوبر ڈریسنگ میں تھا ایمان کی ٹیبل پہ کرسی کھینچتا اس کے ساتھ بیٹھا احمد ان دونوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ لڑکا اس سے کافی باتیں کر رہا تھا، پھر اس لڑکے نے اسے ایک سیاہ مخمل کا کیس پکڑایا جسے دیکھ کر ایمان مسکرانے لگی۔ احمد کو اس لمحے اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ سیاہ لباس میں اس کی مسکراہٹ جیسے اندھیری رات میں چاندنی بھر گئی ہو۔ قریباً 9 بجے وہ لوگ وہاں سے اٹھے۔ ایمان کی گاڑی پارکنگ سے نکلی۔ احمد نے اپنی گاڑی کا ڈیش بورڈ کا پاؤنٹ کھول کر بے ہوشی کی دوا کی تصدیق کی جو اس نے کچھ دن پہلے ہی حاصل کی تھی۔ مین بلو وارڈ کی بجائے اس نے شارٹ کٹ لیا تھا۔ اس غیر آباد علاقے میں ایمان کی گاڑی کو داخل ہوتا دیکھ کر احمد کو اپنا کام اور بھی آسان لگا۔ اس نے تیزی سے پچھلی سیٹ پہ گاڑی موڑ کر ایک ذیلی سڑک سے گاڑی دوبارہ مین سڑک پر نکال لی، لیکن اب اس کی گاڑی ایمان کی گاڑی سے آگے تھی اور پھر اچانک اس نے گاڑی ایمان کی گاڑی کے عین سامنے روک دی۔ اپنے چہرے کو رومال سے ڈھک کر اس نے بے ہوشی کی دوا والی شیشی سے دوا ٹشو پہ انڈیلی۔ ایمان کافی بوکھلائی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سے باہر کھینچ کر ایمان کی ناک پر تیزی سے ٹشو رکھا اور پھر چند لمحوں میں وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ایمان کو ڈال کر اس نے ایمان کی گاڑی کو روڈ سائڈ پہ پارک کیا۔ اس کا سارا سامان گاڑی میں حفاظت لاک کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ راستے میں کال کر کے اس نے فارم ہاؤس کے چوکیدار کو جانے کے کہا۔ چوکیدار کے علاوہ 2 اور ملازم فارم ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن وہ دونوں صرف دن میں آتے تھے۔ احمد کے پاس فارم ہاؤس کی چابیاں تھیں اور اس وقت احمد کو فارم ہاؤس خالی چاہیے تھا۔ وہ عمر کمال کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، ایمان کی ذات کو نقصان پہنچانا اس میں شامل نہ تھا۔ وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ احمد کو دیکھ کر اس نے 1-2 سوال کیے اور پھر بے آواز رونے لگی۔ احمد کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر احمد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اس کے دشمن کی بہن تھی، پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی خوبصورت آنکھوں سے گرتے موتیوں کے قطرے وہ اپنی ہتھیلی پہ جمع کر لے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ بہت دیر سسکیوں کی آواز اسے سنائی دیتی رہی، پھر آواز آنا بند ہو گئی۔ شاید وہ روتے روتے تھک کر چپ ہو گئی۔ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ بیٹھی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر بیڈ کے کراؤن پر ٹکا ہوا تھا۔ آنسوؤں کی لکیریں اس کے گلابی چہرے پہ نشان چھوڑ گئی تھیں۔ اس کے ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے، ان میں چمکتے سونے سے جھلمل تار اس کی رنگت پہ خوب سج رہے تھے۔ بند آنکھوں پہ سیاہ گھنی پلکیں اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہی تھیں۔ سیاہ لباس میں اس کا حسن قاتل تھا، کسی شاعر کی غزل جیسا سحر آفرین، کسی مصور کے رنگوں سے بنا دل نشین خاکہ، ایک مجسمہ ساز کا تراشا ہوا کرشمہ۔ دل کو چھو لینے والے حسن سے مالا مال اس لڑکی سے وہ شدید محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح کے 4 بجے اسے جگا کر احمد نے واپسی کا بتایا۔ بغیر کسی رد عمل کے ایمان اس کی ہر بات مان رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی احمد کے دل کو تڑپا رہی تھی۔ کیسی بے بسی تھی کہ وہ اسے اپنے دل کا حال بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایمان کو اس سے بحفاظت اس کے گھر کے باہر چھوڑا تھا، لیکن اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا تھا، اور اس سے بھی بڑا نقصان اس نے ایمان کا کیا تھا۔ وہ عمر کمال سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی قیمت ایمان کو چکانی پڑے گی، یہ بات احمد نے نہیں سوچی تھی۔ امیرہ کو احمد کی شادی کی فکر تھی اور احمد کے دل و دماغ پہ ایمان چھائی تھی۔ اس واقعے کو چند ماہ گزر چکے تھے جب اسے اپنی ممی اور پاپا کی گفتگو سے پتہ چلا کہ وہ سکندر ملک کے بیٹے جہانزیب ملک کی منکوحہ ہے۔ اسے ہواری میں ایمان کے ساتھ ڈنر کرتا وہ اسمارٹ سا بندہ یاد آ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر اس کے بعد ممی اور پاپا کی گفتگو سے اسے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں تو اچانک اس نکاح کے ختم ہو جانے پر حیرانی کا اظہار کر رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا اچھی طرح، تبھی اس نے امیرہ سے بات کر لی۔ میں ایمان سے شادی کرنا چاہتا ہوں ممی، چند ماہ پہلے اس کی طلاق ہو چکی ہے، کسی کو خبر بھی نہیں اندر خانہ مسئلہ کیا تھا، اور تم چاہتے ہو میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لاؤں۔ امیرہ بھڑک گئیں۔ آپ نہیں جانتی، مگر میں جانتا ہوں کہ ایسا کیا ہوا ہوگا جو رخصتی سے پہلے ہی ان کی علیحدگی ہو گئی، احمد نے تعصب سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا جانتے ہو تم؟ امیرہ نے تشویش سے پوچھا۔ یہ نکاح میری وجہ سے ختم ہوا ہے، اس نے جیسے بم پھوڑا۔ امیرہ ہک دک رہ گئی، پھر احمد نے ساری بات امیرہ کو بتا دی، یہ بھی کہ ایمان اور جہانزیب کی علیحدگی کا سن کر اس کا پچھتاوا اور بڑھ گیا ہے۔ امیرہ سب کچھ جان کر دنگ رہ گئی تھی کہ ان کا بیٹا بہت سلجھا ہوا اور متحمل مزاج تھا۔
اس سے ایسی مجرمانہ حرکت کی توقع اور اتنا غصہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو وہ غلط کر چکا تھا۔ اس پہ افسوس کرنے کی بجائے اب وہ انہیں سب ٹھیک کرنا تھا جو اس کی وجہ سے غلط ہوا تھا۔ پھر انہوں نے یہ معاملہ جاوید حسن تک پہنچایا۔ ششدر تو وہ بھی رہ گئے تھے، مگر پھر انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔ اپنے بیٹے کی غلطی کا وہ اسی طرح ازالہ کر سکتے تھے، اور پھر صرف 15 دن میں احمر اور ایمان کی شادی ہو گئی تھی۔ احمر کا عمر سے 10 سال بعد سامنا ہوا تھا، لیکن اس موقع پہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں میں ایک قدر مشترک تھی، ایمان۔ ان دونوں کے دل میں ایمان کے لیے جذبات مشترک تھے۔ سچی محبت ایمان کو پا لینا اتنا سہل ہوگا، احمر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ خوشی کے رنگ اس کے چہرے پہ چھپائے نہ چھپتے تھے، اس لیے اس کے لیے انگوٹھی خریدتے ہوئے اس کے نازک انگلیاں احمر کو یاد آئی تھیں۔ ایمان کی وہ کن الفاظ میں تعریف کرے گا، اپنی داستان الفت اسے کیسے سنائے گا، اور اس کی ان باتوں پہ وہ کیا رد عمل دے گی، وہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اتنی باتیں سوچی تھی اس نے، اور ایک بات جو نہیں سوچی تھی وہ آج رات وہ ہو گئی تھی۔ ایمان اسے پہچان گئی تھی، وہ راز جس سے اس کے والدین کے سوا کوئی دوسرا واقف نہ تھا، اور جس راز کو وہ ایمان کو کبھی بتانا نہ چاہتا تھا۔ وہ بات ایمان کو معلوم ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے ٹیرس میں بیٹھا وہ کتنے ہی سگریٹ پھونک چکا تھا۔ ایمان کی سسکیاں اس کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح گھس رہی تھیں۔ فجر کے وقت احمر کمرے میں آیا تو ایمان نڈھال تھی، اس کا چہرہ بخار سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے تپتے ماتھے کو چھو کر اسے وہ مشکل بخار کی دوا دے کر اسے سلایا تھا۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس کا بخار اتر چکا تھا، مگر بے بسی نے احمر کو جکڑ لیا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں ایمان، تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہ تھا، احمر نے تعصب سے کہا۔ پچھلے 1 ہفتے میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی شاید یہ پہلی بات تھی۔ ایمان نے سوالیہ نظروں سے احمر کو دیکھا۔ کیا اس بند کمرے میں میرے کردار پہ اٹھے سوال پلٹ جائیں گے؟ کیا میرے پیرنٹس اس رسوائی کو بھول پائیں گے؟ ایمان نے تلخی سے سوچا۔ میں پاک دامن تھی، مگر رسوائی میرا مقدر ٹھہری، اور آپ گناہ گار ہو کر بھی معتبر بنے رہے۔ ایمان نے زخمی نظروں سے احمر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سچ تھا، احمر کے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ احمر کو لگا وہ اپنے دل کی بات ایمان کو کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ ایمان، مجھے افسوس ہے، میں نے اس نہج پہ نہیں سوچا تھا، احمر نے پچھتاوے سے کہا۔ احمر، میں نے اپنے ڈیڈی کی بے بسی اور ان کا جھکا ہوا سر دیکھا ہے۔ چور نظروں سے وہ سکندر انکل کو میرے لاپتہ ہونے کی صفائیاں دے رہے تھے۔ میں نے انہیں کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا، میری وجہ سے ان کے کندھے جھک گئے۔ آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پہ بہہ رہی تھیں۔ مجھ سے ان کا جھکا سر اور آنکھوں کی شرمندگی نہیں دیکھی گئی۔ میں نے پہلی بار ان کے کسی فیصلے کو رد کیا۔ میں نے خود جہاں زیب سے خلا لی، میں اپنے ڈیڈی کو کسی کے آگے جھکتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے بھیگے رخساروں کو صاف کرتے ہوئے ایمان نے کہا۔ آج شام احمر توفیق کمال کے گھر آیا تھا، ایمان کو لینے، جو 2 دن سے آئی ہوئی تھی، اور پھر اس نے اقبال جرم کیا تھا۔ اپنے اور عمر کے اختلافات سے خائف ہو کر اس نے ایمان کو اس رات اغوا کیا تھا، اور اپنے کیے پہ شرمندہ تھا، اور توفیق کمال سے معذرت کر رہا تھا۔ توفیق کمال شدید حیرت کے زیر اثر تھے۔ انہوں نے فوراً عمر کو طلب کیا، اور وہ دونوں سے پوچھ رہے تھے کہ ایسے کون سے اختلافات تھے جس نے احمر جیسے متحمل مزاج انسان کو اس مجرمانہ کارروائی کے لیے اکسایا، اور جس کا خمیازہ ایمان نے بھگتا۔ عمر کمال سوچ رہا تھا، کاش وہ اپنے حریص فطرت پہ قابو رکھتا تو آج اس کے خاندان کو وہ سب نہ دیکھنا پڑتا جو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا۔ عمر اپنا تجزیہ کرنے بیٹھا تو ضمیر کے آئینے میں کتنا بھیانک چہرہ ابھرا تھا۔ اسکول کے وہ بہترین دوست یا پھر بدترین دشمن کب اس کی دوستی رقابت میں بدلی، عمر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ پڑھائی میں وہ کسی طرح احمر سے کم نہ تھا، مگر کچھ تھا احمر میں جو وہ ہر جگہ بازی لے جاتا تھا۔ اس کے اسائنمنٹس، اس کے آئیڈیاز اتنے الگ ہوتے کہ اساتذہ کی ستائش احمر کے حصے میں آتی۔ عمر کو یہ سب اچھا نہ لگتا۔ آہستہ آہستہ یہ جذبہ نفرت میں بدل گیا تھا، اور پھر اس نے احمر کے کام بگاڑنا شروع کر دیے۔ احمر نے کبھی اس سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس میں درگزر بہت تھی۔ جھوٹ بول کر اس نے احمر سے اس دن جارج برنارڈ شاہ کا وہ لیڈ رول چھین لیا تھا، مگر پھر اپنا سب سے بہترین دوست گنوا دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد احمر نے عمر سے کبھی بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس نے جلد ہی اسکول چھوڑ دیا تھا۔ عمر کو اس کی چندہ پرواہ نہ تھی، بلکہ دل کے کسی کونے میں احمر کا سامنا کرتے جو جھجک محسوس ہوتی تھی، اب اس سے بھی نجات مل گئی تھی۔ لیکن اتنے سالوں بعد ایک بار پھر اس کا سامنا احمر سے ہو گیا تھا۔ وہ ان دنوں اپنے لیے نئی فیکٹری لگا رہا تھا۔ توفیق کمال نے اسے پوری آزادی دی تھی کہ وہ اس معاملے میں سرمائے کی پرواہ کیے بغیر اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرے۔ زمین وہ پسند کر چکا تھا، اور
اس کی لوکیشن اور رقبہ عمر کی فیکٹری کے لیے آئیڈل تھا، مگر اس کی پراپرٹی ڈیلر نے اسے زمین کے سودے کی اڑتی اڑتی خبر دی تھی۔ اپنے پروجیکٹ یہ پہلے مرحلے میں ناکامی عمر کو یہ ناکامی منظور نہ تھی۔ وہ تقدیر کو تدبیر سے بدلنے کا قائل تھا۔ اپنے ذرائع سے اس نے مالکان کا پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ خریدار احمر جاوید ہے۔ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر احمر جاوید اسے ہرانے آ گیا، اور اس بار بھی اسے احمر سے ہارنا نہیں تھا۔ اس نے زمین کے مالک کو زیادہ قیمت کے ساتھ اپنی نئی فیکٹری میں شیئرز کی آفر کر کے جنگ کا فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا۔ ان کی جنگ اس نے جیت لی، مگر اس کے بعد کے اثرات اتنے بھیانک ہوں گے اس سے کبھی سوچا نہ تھا۔ مجھے معاف کر دو احمر، میری حاسدانہ فطرت نے مجھ سے میرے بہترین دوست کو جدا کر دیا، اور میری غلطیوں کی سزا میری جان سے عزیز بہن نے بھگتی۔ عمر کمال کے ضمیر کی ملامت نے اسے احمر کے سامنے لا جھکایا۔ نہیں عمر، شرمندہ تو میں ہوں، اتنا بڑا قدم اٹھا لیا میں نے، شاید اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ انسان کی ہر اچھائی پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ میرے ایک غلط قدم کا خسارہ تمہارے پورے خاندان نے بھگتا، احمر نے تعصب سے کہا۔ مگر پھر بدلے میں تم نے میری ایمان سے شادی کر کے مجھ پہ جو احسان کیا ہے اس کے لیے تو تمہارا بڑا پن تسلیم کرنا پڑے گا، عمر نے جذباتی ہو کر کہا۔ نہیں عمر، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، نہ ہی اپنی غلطی کا ازالہ کیا ہے۔ میں نے ایمان سے شادی کسی پچھتاوے یا افسوس میں آ کر نہیں کی، بلکہ میں ایمان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ممی کو ایمان کے لیے پرپوزل کا کہا تھا، مگر انہوں نے بتایا کہ ایمان کافی سالوں سے جہازیب سے منسوب ہے۔ یہ جان کر میں اپنی خواہش سے دستبردار ہو گیا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ ایمان اور جہازیب سے کی علیحدگی ہو چکی ہے تو پھر میں خود کو روک نہیں پایا۔ احمر روانی میں عمر سے کہہ رہا تھا۔ میری مانو خوش قسمت ہے جسے تم جیسا بہترین محبت کرنے والا ہم سفر ملا ہے، عمر نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ایمان ان دونوں کی باتیں سن کر الٹے قدموں لوٹ گئی تھی۔ احمر کے لفظوں نے کتنا حسین انکشاف کیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ احمر نے پچھتاوے میں اس سے شادی کی ہے، اس پہ ترس کھا کر اسے اپنایا ہے، وہ جو پور اس کے عشق میں ڈوبی تھی۔ آج یہ جان کر وہ دل کے اس سفر میں تنہا نہیں، اس نے اس دل میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ احمر کے جذبے احسان نہیں محبت تھے، مگر احمر کو بھی نہیں پتا کہ ایمان اسے کتنا چاہتی تھی۔ وہ ایمان کی دھڑکنوں میں شامل تھا، اور آج وہ کہہ رہا تھا اسے ایمان سے محبت ہے، لیکن یہ بات احمر سے کیسے کہوں؟ میں تو اسے نظر ملا کے بات بھی نہیں کر پاتی، اس نے سوچا۔ رائل بلو اور کاستی رنگ کا گھیر دار انگ رکھا، اس پہ گولڈن نفیس کام، لمبی قمیض کے ساتھ نیلا شرارہ پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ اپنی راج ہنس جیسی گردن میں گولڈ کا قیمتی نیکلس پہننے کے بعد اس نے ایک بھرپور نگاہ خود پہ ڈالی۔ مناسب میک اپ میں اس کا سراپا کیا خوب لگ رہا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ آئینے میں اس کے عکس کے ساتھ احمر بھی تھا۔ ایمان کو وہ رافتہ نگاہوں سے دیکھتا وہ اس کے پیچھے کھڑا ایمان کے دل میں ہلچل مچا رہا تھا۔ احمر کے کزن ایان کی شادی تھی، اور وہ دونوں اسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ امیرہ اور جاوید حسن تو پہلے ہی شیراز کے ساتھ جا چکے تھے، اور اب احمر ایمان کو لے کر وہاں جانے والا تھا۔ تم نے چوری کرنی کب سیکھی؟ آئینے میں ایمان کو دیکھتے بازو سینے پہ باندھے استحقاق بھری نظروں سے دیکھتا اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ پیچھے مڑتی تو اس کا سر اس کے سینے سے جا ٹکراتا۔ وہ پیچھے نہیں مڑی تھی، اس نے آئینے میں سوالیہ نگاہوں سے احمر کے عکس کو دیکھا۔ پہلے میرا دل چرا لیا، اور آج میرے پسندیدہ پینٹنگ کے سب رنگ اپنے حسین سراپے میں قید کر لیے ہیں۔ دیکھو تو اسٹیری نائٹ کیسی پھیکی لگ رہی ہے، احمر نے دیوار پہ لگے فریم کی طرف اشارہ کرتے شرارت سے کہا۔ دل کی دھڑکنوں میں کہیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ الفاظ تھے کہ جادو ایمان کو لگا اس سے پہلے اسے کسی نے اتنے حسین لفظوں میں نہیں سراہا تھا۔ پلکوں کی جھالریں گرائے وہ ہولے سے مسکرائی، اور احمر کو اس مسکراہٹ میں بہار کے سب رنگ نظر آئے تھے۔ ایک بات پوچھوں ایمان، سچ بولو گی؟ احمر نے اچانک کہا۔ اس کی نظریں آئینے پر تھیں۔ جی، ایمان نے رخ موڑ کر کہا۔ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ احمر نے کیسا سیدھا سوال کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایمان نے سادگی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے تم بھی مجھے پسند کرتی ہو، احمر نے کہا۔ اس کی نگاہیں اب بھی اس پہ جمی ہوئی تھیں۔ ٹھیک لگتا ہے، ایمان مختصراً بولی۔ اچھا یہ بتاؤ، اس دن تمہیں مجھ سے کیوں خوف آیا تھا؟ احمد نے اس رات کے حوالے سے پوچھا۔ تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر آیا تھا، ایمان نے سادگی سے کہہ دیا۔ کیا میری آنکھیں اتنی خوفناک ہیں؟ احمد نے ایمان کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایمان نے سر ہلایا۔ اتنی پرکشش آنکھیں ہیں تمہاری کہ میں خود سے ڈر گئی تھی، ایمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریئلی؟ اور تم پہ یہ انکشاف اس اغوا والی رات ہوا؟ تم اپنے اغوا سے خوف زدہ ہونے کی بجائے میری آنکھوں سے امپریس ہو رہی تھی، احمد نے برجستہ کہا۔ پہلی بار میں نے تمہاری آنکھیں اپنے خواب میں دیکھی تھی، مجھے تو تب ہی پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہاری آنکھوں سے عشق کرتی ہوں، ایمان نے اعتماد سے کہا۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔
پچھلے 1 سال سے میں ایک خواب اکثر دیکھ رہی تھی جس میں تمہاری آنکھیں، پیشانی اور اس پہ بکھرے بال مجھے واضح نظر آتے تھے۔ تم اسے میری فینٹیسی سمجھو یا میرا آئیڈیلزم یا پھر میری چھٹی حص۔ مجھے خواب یاد نہیں رہتے، میں نے کوئی بھی خواب اتنی جزیات سے یاد نہیں رکھا۔ مجھے خواب میں تمہاری آنکھیں دیکھنا اچھا لگتا تھا، میں کب تم سے محبت کرنے لگی میں نہیں جانتی، مگر اس رات جب میں نے تمہیں اپنے سامنے دیکھا تو ایک لمحے میں تمہاری آنکھوں کو پہچان لیا تھا۔ یہ آنکھیں میرا عشق تھیں، انہیں میں کیسے فراموش کر دیتی۔ اس رات میں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ تم کون ہو، میں تو بس اس لیے رو رہی تھی کہ میرا خواب حقیقت بن کر سامنے آ بیٹھا ہے اور میں کتنی بے بس ہوں جو نہ اسے پا سکتی ہوں نہ ہی بتا سکتی ہوں۔ ایمان نے شروع سے آخر تک سب کہہ دیا تھا اور میں اب تک حیران تھا تم نے مجھے شادی کی رات پہچانا کیسے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا نا ایمان؟ احمد اس سے پوچھ رہا تھا۔ میرے دل میں اپنے لیے تو تم سے کوئی گلہ تھا ہی نہیں احمد، میں تو اپنی فیملی کی وجہ سے ڈسٹرب تھی، مگر تم نے ڈیڈی اور عمر بھائی کو سب بتا کر میرا یہ گلہ بھی ختم کر دیا۔ ایمان نے اپنے ہاتھ کو احمد کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ وہ چاہتی تھی احمد یہ ہاتھ کبھی نہ چھوڑے۔ سبزے کی قالینوں میں گھری سرمئی پتھروں سے بنی عالیشان عمارت، وسیع دلانوں سے گزرتے سیڑھیاں چڑھ کر وہ دونوں رنگوں میں بھیگے نمائشی ہال میں داخل ہوئے۔ ہال کی دیواروں پہ آبنوسی قدیم طرز کے دیدہ زیب فریموں میں جڑی رنگین پینٹنگز ونسنٹ وان گوگ کے شاہکار ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ ان کے ہنی مون کے آخری 2 دن تھے اور آج وہ دونوں ایمسٹرڈیم میں تھے۔ اپنے وعدے کے مطابق احمد اسے وان گوگ میوزیم دکھانے لایا تھا۔ وان گوگ ایمان اور احمد کا پسندیدہ مصور تھا اور مشہور زمانہ اسٹیری نائٹ کا پورٹریٹ دیکھنا اور یہاں میوزیم میں اس کی اصل دیکھنا بالکل منفرد تجربہ تھا۔ گیس لیمپس کی روشنی میں دمکتا نیلگوں آسمان، دریائے راہون کا نیلا کانچ پانی، کاستی زمین اور دریائے راہون کے مغربی کنارے پر کھڑے رنگوں میں بھیگے 2 نفوس محبت کرنے والوں کی شبیہہ۔ اس پینٹنگ کی نقل احمد اور ایمان کے بیڈ روم میں تھی اور اصل اس میوزیم میں، لیکن اس میوزیم میں موجود سارے رنگ محبت کے ان رنگوں سے ہلکے تھے جن سے ایمان اور احمد کے وجود بنے تھے۔ اس کے ساتھ اس بہت سے خوبصورت رنگین رنگوں بھرے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لیکن وہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، کائنڈلی سبسکرائب ضرور کر لیں، آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔